سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صنف نازک پہ مذہب کیا سماجی اثرات مرتب کرتا ہے۔ کیا واقعی عورت زرعی انقلاب سے پہلے خاندان کی سربراہ تھی اور اس انقلاب کے بعد عورت جائیداد کی مانند مرد کی ذاتی ملکیت ٹھہری؟ کیا وجود زن کا تصویر کائنات میں رنگ بھرنے کے علاوہ تصویر کی تعمیر میں کوئی بنیادی کردار ہے یا نہیں؟ اگر اہل کلیسا عورت کو اوریجنل سن کا ذمہ دار گردانتے ہیں تو کیا مسلمان بھی آدھی گواہی کے ذریعے عورت کو کمتر جانتے ہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، اگر عورت مرد کی کھیتی ہے تو کیا سماجی اور مذہبی پیراڈائم میں مرد کی عورت پہ سیادت مسلم ہے؟ ہم جب کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ اس کے اصل پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ مذہب کا لفظ جب آپ استعمال کریں گے تو ظاہر وسیع معنی میں استعمال کریں گے۔ مذاہب وہ بھی ہیں جو الہامی مذاہب کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور مذاہب وہ بھی ہیں جو صوفیانہ مذاہب کے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں جب مذہب کی بات کروں گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا حیثیت دی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے معاشرے نے اس کو کیسے دیکھا، قدیم زمانوں میں اس کی کیا صورت رہی، مذہبی اثرات کس حد تک اثر انداز ہوئے اور کس حد تک اثر انداز نہیں ہوئے، ہم اس کو الگ الگ کر کے اگر دیکھیں گے تو شاید تفہیم میں آسانی رہے گی۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ پوری انسانیت کو آدم و حوا سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ دونوں کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے، ایک ہی جنس سے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ دونوں انسانی شرف کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ شعور دیا ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اپنے شعور کا شعور دیا ہے، نطق اور بیان کی صلاحیت دی ہے، عقل و فہم سے نوازا ہے، ارادہ و اختیار کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس معاملے میں دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں اپنی خلقت کے لحاظ سے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ دونوں کو اس دنیا میں ایک اخلاقی کردار ادا کرنا ہے، اور خالص فلسفے اور حکمت کی سطح پر قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان ہونے کے لحاظ سے ان دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو عمومی تصور مذہبی حلقوں میں پایا جاتا تھا کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی بھی نفی کر دی، اور یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ دونوں ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے اور ان دونوں سے پوری نسل انسانی چلی ہے۔ اس کو سورہ نساء میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، بلکہ تخلیق کا پورا مقدمہ ہی بالکل دوسرے طریقے سے قرآن مجید نے پیش کیا، جس طرح کہ عام طور پر مذہبی لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو فلسفے اور حکمت کی سطح کے اوپر تو قرآن مجید نے ان تمام تصورات کی نفی کر دی ہے جو تصورات مذہبی حلقوں میں بھی تھے اور سماجی حلقوں میں بھی بالعموم عورت کے بارے میں پائے جاتے تھے۔ ایک جگہ کھڑا کیا ہے، دونوں کو یکساں مسئول ٹھہرایا ہے، دونوں کو ایک اخلاقی وجود دیا ہے، اور دونوں کو اخلاقی وجود کے لحاظ سے دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ صلاحیتوں کے لحاظ سے، فہم و فکر کے لحاظ سے قرآن مجید نے کسی جگہ کوئی تفریق ان کے مابین نہیں کی۔ تو اس پہلے تو بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد وہ روابط اور تعلقات پیدا ہوتے ہیں جن روابط اور تعلقات کی بنیاد پر کوئی تہذیب وجود میں آتی ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فلسفے اور حکمت کی سطح سے ذرا نیچے اتر کر زندگی کے عمومی حقائق کا مطالعہ کیا جائے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بحیثیت مجموعی اس دنیا کی کیا اسکیم ہے جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں۔ دنیا کی جس اسکیم کو آپ قبول کریں گے اس کے مطابق ہی در حقیقت قوانین بنیں گے، اس کے مطابق ہی احکام وجود میں آئیں گے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ زرعی انقلاب سے پہلے، زرعی انقلاب کے بعد، اسی طرح سے موجودہ دور میں سماجی حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ سماجی حالات کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق آیا ہے۔ بہت سے ایسے معاملات پر اثرات پڑے ہیں جو اب سے پہلے انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے، وہ ایک بالکل الگ داستان ہے، اور میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس کو ہمیشہ مذہب کی اصل تعلیم سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مذہب اپنی تعلیم پیش کرے، کوئی نظریہ اپنی تعلیم پیش کرے اور انسان بین ہی اس کو بالکل اس کی پیور اور خالص فارم میں ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھائیں۔ انسان اس میں آمیزش بھی کرتا ہے،
اپنے سماجی حالات کے لحاظ سے اس کو بگاڑ بھی لیتا ہے، مسخ بھی کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں جب آتا ہے کہ عورتیں مردوں کی کھیتیاں ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو جو مرد اور عورت کے مابین ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کا استعارہ ہے اور بڑا خوبصورت استعارہ ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ جہاں اس کو بیان کیا، دیکھیے اس کو الٹ دیا اور یہ کہا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم عورتوں کے لیے لباس ہے۔ اصل میں قرآن مجید جب جنسی معاملات کو بیان کرتا ہے تو اس کو بیان کرتے وقت تعبیریں ایسی اختیار کرتا ہے جو تشبیہ اور استعارے کی ہوتی ہیں تاکہ ایک تہذیب کے ساتھ معاملہ بیان ہو جائے۔ تو یہ جو تعلق ہے مرد و عورت کا جس کے نتیجے میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے لیے اس سے بہتر تعبیر ہو نہیں سکتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تو نہایت خوبصورت استعارہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ان کی حیثیت کیا ہے اور تم جانتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کا جو پھل تمہیں ملتا ہے اور تمہاری جھولی میں آتا ہے وہ اسی تمہارے باغ سے آتا ہے۔ غامدی صاحب، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید میں مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ تو غامدی صاحب، سورہ نساء کی 34ویں آیت میں بیویوں کو شوہروں کا حکم نہ ماننے کی صورت میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اضربو کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے بہت اچھی طریقے سے کہ ایک ہے عورت اور مرد کا باہمی تعلق۔ عورت کی حیثیت سے، مرد کی حیثیت سے جو قرآن مجید نے مقام دیا میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس سے بات جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتوں کی کیا نوعیت وجود میں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی پیدائش کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ آسمان سے 20 سال کی عمر میں نازل نہیں ہوتا اور 50-60 سال کی عمر میں جوانی کے مزے لوٹتے ہوئے رخصت نہیں ہو جاتا۔ انسان ایک ناتواں بچے کے طور پر وجود میں آتا ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اپنی کوئی خواہش بھی بیان نہیں کر سکتا، اپنی ناگزیر ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا، کھانے کے لیے محتاج، پینے کے لیے محتاج۔ اس ناتوانی کے ساتھ آپ کبھی جانور کے بچے کو دیکھیں اور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو وہ پیدائش کے فوراً بعد 2-3 بار گرتا ہے اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونے میں بھی کہیں سال 2 سال لگتے ہیں۔ وہ لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے، بچپن کے مراحل سے گزرتا ہے، اس کے بعد تعلیم اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جوانی میں آتا ہے، رشت و افلاطون بنتا ہے۔ اس کے بعد 20-25 سال نہیں ہوتے کہ اس میں حلال طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی کمزوری پیدا ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں بعض اوقات جس کو قرآن نے تعبیر کیا لَا یعلم من بعد علم شیئا، کچھ بھی جانتا نہیں اور بالکل ناتواں بچہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے پورا انسان۔ اس پورے انسان کے لیے ناگزیر تھا کہ کچھ رشتے پیدا کیے جائیں۔ ان رشتوں کے پیدا ہوئے بغیر انسان کی نہ پرورش ہو سکتی، نہ تعلیم و تربیت ہو سکتی، نہ اس کے نفسیاتی مسائل پورے ہو سکتے، نہ اس کی جذباتی تسکین ہو سکتی۔ رشتوں کا نظم جب آپ قائم کریں گے تو آپ کو کوئی ادارہ وجود میں لانا پڑے گا۔ یہ ادارہ خاندان ہے۔ خاندان کے ادارے کو پہلے سمجھ لیجئے کہ کیا یہ انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن مجید کی پوری اسکیمی کو آپ الگ رکھ دیجئے، اور اگر یہ انسان کی ضرورت ہے تو پھر میں ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر بات کیا بنے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ خاندان انسان کی ضرورت ہے، تو اب آگے بڑھیے۔ رشتے پیدا ہوں گے تو اس ادارے کے اندر کسی کو آپ سربراہ بنائیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ میری ماں ہے، وہ خاندان کی سربراہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کر لیجئے، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، خاندان کی سربراہی میری ماں کو منتقل ہو گئی ہے۔ میری ماں کو جب آپ خاندان کی سربراہی دیں گے، اب عورت اور مرد سے نکل جائیے، مجھے یہ بتائیے کچھ حقوق دیں گے اسے، کچھ اختیارات دیں گے اسے، کچھ فیصلے اسے کرنے ہوں گے، کچھ چیزوں کے بارے میں مجھ پر کوئی فیصلہ اس کا نافذ ہوگا۔ کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیوی پہ تشدد کر سکے۔ یہ آگے بڑھیں گا، اب میں بتاؤں گا آپ کو کیا چیز ہے جس کو آپ جب اس کو اس کے اصل شاخ سباق سے ہٹا دیتے ہیں صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ خاندان کا نظم جب قائم کیا جاتا ہے، یعنی ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ در حقیقت ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے، یہ محض آزادانہ جنسی تعلق قائم کرنا نہیں ہے۔ اگر انسان کے بچے کو پرورش پانی ہے، لڑکپن اور اس کے مراحل سے گزرنا ہے، اخراجات کی ذمہ داری کسی آدمی کے اوپر رکھنی ہے، تو پھر اس ادارے کو قائم کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جب میاں اور بیوی نے یہ رشتہ قائم کیا ہے تو اس میں سربراہ کی حیثیت کس کو حاصل ہوگی۔ جس طرح جس وقت بچے پیدا ہوتے ہیں تو باپ کو ایک درجے کی برتری حاصل ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو ایک درجے کی برتری حاصل ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ بالکل اسی طریقے سے جس وقت میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا سربراہ کون ہوگا ادارے کا۔ آپ عورت کو بھی سربراہ بنا سکتے ہیں، مرد کو بھی سربراہ بنا سکتے ہیں۔ قرآن نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ خاندان کے ادارے کو خلقی صلاحیتوں کے اعتبار سے مرد کی سربراہی میں دینا چاہیے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ہے جو بیان ہو رہا ہے،
پہلے اس تعلق کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح. اس تعلق کو قائم کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیے ذمہ داری اس پر کیا ڈالی گئی ہے. تمام اخراجات کی ذمہ داری اس پر ہے, کما کر اسے لانا ہے. بیوی کو کمانے سے روکا نہیں جا رہا, لیکن اس پر ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ کما کر نہیں لاتا, ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا, تو مسئول اور جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. یہ جو مقام ہے اس کا, اس مقام کے لحاظ سے اسے کچھ اختیارات دیے گئے ہیں. ان اختیارات میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عورت ایک مرد سے شادی کر لیتی ہے, بچے پیدا ہو گئے, گھر بن گیا, اس کے بعد وہ گھر کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے, گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیتی ہے, وہ شوہر کو شوہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے. یہ حادثہ روز ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر ہو جاتا ہے. جب یہ مسئلہ ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ شوہر کے لیے کیا یہ رسپیکٹیبل نہیں ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے؟ جی میں وہی اسی جانب آ رہا تھا. یعنی اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس صورتحال میں ایک آدمی کیا کرے؟ طلاق دے دے؟ ہر حال میں یہ ممکن نہیں ہوتا. بچے ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, آپ نے بہت سی کمٹمنٹ کی ہوتی ہیں. بعض اوقات بچیاں ہوتی ہیں جن کو کل گھر سے اٹھانا ہے, ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اصل میں جب ہم بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ سب کچھ ہماری خواہش کے مطابق ہوگا. سوسائٹی گرد و پیش میں موجود ہوتی ہے. اس میں قرآن مجید نے مرد کو یہ بتایا کہ اب اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو, طلاق سے پہلے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. یہ اصلاح کرنے کی کوشش کو ایک پورے پروسیجر میں ڈال دیا. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ تشدد کرنے کے لیے قرآن مجید نے یہ حق عورت کو بھی کیوں نہیں دیا؟ میں عورت کے اوپر بھی بتاتا ہوں تو وہ اس کی اصلاح کرنے. جی میں عرض کرتا ہوں عورت کو بھی دیا. لیکن سر قرآن مجید نے یہ نہیں کہا بیوی کو کہ وہ مرد کو مار سکتی ہے, لیکن مرد کو کہا کہ وہ بیوی کو مار سکتی ہے. میں ایک سوال کا جواب دوں گا آپ کا, پہلے ذرا مجھے گزارش کر لینے دیجیے. اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کیا کیا اس موقع پر. آپ طلاق دینا چاہتے ہیں, دے دیجیے, بسم اللہ, ختم ہو گئی بات. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو ضرور اپنے گھر کو بچانا ہے, لیکن اگر آپ گھر کو بچانے کے لیے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیے بات کہاں سے شروع کی ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ آپ اٹھے, آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اٹھ کر دو لگا دیں کسی کو, یہاں سے بات نہیں شروع کی. فرمایا فَإِذُوهُنَّ. اب اس آیت پر آئیے جو ہے, اگر بیوی, پہلے یہ بتایا کہ اگر وہ نشوز پر اتر آئی ہے, سرکشی پر اتر آئی ہے, شوہر کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی حال میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اِذُوهُنَّ, ان کو سمجھاؤ, نصیحت کرو. یہ سمجھانا اور نصیحت کرنا دو لفظ بولنا نہیں ہے. قرآن نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خاندان کو آپ انوالو کریں گے, آپ اپنی ماں سے کہیں گے, اپنی بہن سے کہیں گے, آپ اس کے ماں باپ سے رجوع کریں گے. سمجھانے بجھانے کے سارے طریقے اختیار کر لیجیے, ناکام ہو گئے, یعنی کوئی صورت نہیں بنی. قرآن مجید کہتا ہے کہ اب دوسرے مرحلے میں آ کے, یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد آپ کوئی غیر معمولی اقدام کر ڈالیں. پھر کہتا ہے وَهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اب ان کو ان کے بستروں پر تنہا چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کہ یہ علیحدگی, یہ سپریشن ان کے اندر گھر کی حیثیت بحال کر دے. ہو سکتا ہے کہ یہ گھر کو بچانے کے لیے آمادہ ہو جائے. یعنی یہ ایک سرکش عورت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دوسرا مرحلہ بھی گزر گیا, اس سے بھی کوئی اصلاح نہیں ہوئی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تادیب کر سکتے ہیں, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ تادیب کرنا جو ہے اس مقصد کے لیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس گھر کو بچا لیا جائے. کے بعد بجانے کے بعد شوہر کی تادیب کیسے کر سکتی ہے؟ جس طرح بیٹا باپ کی کرے گا. کیسے کرے گا مجھے بتا دیجیے. پیار سے سمجھائے گا, بجائے گا, کسی بڑے سے کہے گا کہ ذرا آپ. لیکن بیوی کو شوہر کو مارنے کا حق حاصل نہیں ہے, جیسے بیٹے کو باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے. چلیں, یعنی جب آپ مراتب کا فرق قائم کریں گے, اصل میں یہی وہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے اور جدید تہذیب کے مابین فارق ہو گئی ہے. نئی تہذیب ہماری اصل میں رشتوں کی قرابت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے خاندان ختم ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک کانسٹیبل ہاتھ روکتا ہے, میری گاڑی روک لیتا ہے, اس کے جواب میں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے کہنے کے اوپر اس کانسٹیبل کی پیٹی اتر جانی چاہیے؟ اس کا ایک پروسیجر ہوگا. بالکل اسی طرح باپ کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے باپ ہونے کی حیثیت سے, شوہر کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے شوہر ہونے کی حیثیت سے. بیوی کیسے شوہر کی تادیب کرے گی؟ سوسائٹی کی طرف جا کے کرائے گی. بیوی کو شوہر کو مارنے کا حق نہیں ہے, جس طرح شوہر کو بیوی کو مارنے کا حق ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس کو مارنے کے حق سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ تادیب کا حق ہے. ٹھیک ہے کام صاحب, یہاں سے ہم گفتگو کو آڈینس پہ لے کے چلیں گے. جی آپ پوچھیں. میرا سوال جو ہے طلاق کے حوالے سے ہے کہ مغرب میں تو ہر انسان کو, ہر عورت, ہر مرد کو طلاق دینے کی اجازت ہے, لیکن ایز اے مسلم وومن ایک مسلم عورت کو وہ آج کل کے زمانے میں وہ باشعور ہے, وہ تعلیم یافتہ ہے, اس کو عقل سے نوازا گیا ہے, آپ نے خود ہی کہا, لیکن دیر از نو برابری نہیں ہے مرد اور عورت کے اندر اس بارے میں, کیونکہ عورت جو ہے خلا مانگ سکتی ہے لیکن وہ طلاق دے نہیں سکتی. تو اس بات میں برابری کہاں پر آئی؟ جب ہم کوئی ادارہ میری بہن قائم کرتے ہیں تو اس ادارے میں کسی کو سربراہ بناتے ہیں, چنانچہ اس ادارے سے اگر الگ ہونا تو کیا کرتے ہیں, وہ برطرف کرتا ہے, ہم استعفیٰ دیتے ہیں. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی. جی ایسا نہیں ہے نا, یہی تو بنیادی بات ہے. اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ آپ اصل میں خاندان کے ادارے کو ادارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
میاں اور بیوی کا رشتہ اصل میں ایک پورا ادارہ ہے خاندان کا قائم کرنا. اس میں کچھ فیصلے کرنے ہیں, اس میں بچوں کے اخراجات اٹھانے ہیں, اس کے اندر اخراجات کی معاشی ذمہ داریوں کو ہر حال میں جواب دہ ٹھہرانا ہے. جس وقت مرد طلاق دیتا ہے تو آپ نان و نفقے کا مقدمہ لے کے اس کے خلاف جاتی ہیں, یہ کہتی ہیں میں اپنے اخراجات خود پورے کر لوں گی. بچوں کا اخراجات اس سے مانگتی ہے نا. اس وجہ سے جو خاندان کا سربراہ ہے وہ طلاق دیتا ہے, عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. حق دونوں کو دے دیا گیا, عورت کو مانگنے کا حق دیا گیا اور آدمی کو دینے کا حق دیا. اب جو دور چل رہا ہے اس کے اندر اکنامک پریشر جیسے ہیں, عورت کو اس طرح امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے فینڈ کر سکتی ہے, اپنے آپ کے لیے نان و نفقہ پرووائڈ کر سکتی ہے. اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی آج کل کے زمانے میں. تو پھر بھی کیوں اس کو امپاور نہیں کیا جاتا اس رائٹ سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر آپ خاندان کے پورے ادارے کو ختم کر دیجئے. پھر یہ کہیے کہ ایک مرد و عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ اکٹھے رہیں گے, جنسی تعلق قائم کریں گے, بچے پیدا ہوں گے, جی چاہے تو اس کو باہر پھینک دیں, جی چاہے تو اس کی ذمہ داری اٹھائے. بچے نے اگر فیس لینی ہے تو وہ 500 روپے باپ سے لے گا اور 500 روپے ماں سے مانگے گا. اس سے خاندان کا ادارہ چلے گا. کسی ادارے کو چلانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے, میں نے اسی لیے دیکھیے بہت تمہید میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ آپ خاندان کے ادارے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. انسان کی خاندان کا ادارہ ضرورت ہے یا نہیں ضرورت؟ اگر خاندان کا ادارہ ضرورت ہے تو پھر لازماً اس کا ایک سربراہ بنانا پڑے گا. اور جب آپ سربراہ بنائیں گے, جس طرح آپ ریاست میں سربراہ بناتے ہیں, کیا دور جدید میں آ کے ریاست ختم ہو گئی ہے, سربراہی ختم ہو گئی ہے؟ جب آپ کسی کو سربراہ بنائیں گے کسی ادارے کا تو اس کو برطرفی کا اختیار دیں گے اور جو لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو استعفے کا اختیار دیں گے. ہمیشہ یہی ہوگا. اگر آپ اس ترتیب کو الٹیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دیکھیں مرد کو کتنے مسائل دوچار ہوتے ہیں. جس وقت وہ طلاق کا فیصلہ کرتا ہے اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ دے دلا چکا ہوں تو اس کا کیا ہوگا, میں اگر کوئی جائیداد اس کے نام کر چکا ہوں تو اس کی کیا صورت ہوگی, بچے اگر موجود ہیں تو ان کا نانا نفقہ کون اٹھائے گا, اگر یہ گھر میں چلی جاتی ہے تو ان کی پرورش کون کرے گا. یہ سارے جتنے فیصلے مرد کو کرنے ہوتے ہیں عدالت اس کو کٹارے میں کھڑا کر لیتی ہے. عورت مطالبہ کر رہی ہوتی ہے, اس موقع کے اوپر آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ آپ جائیے اپنے اخراجات پورے کر لیجئے؟ ہم جاتے ہیں اپنے اخراجات پورے کر لیتے ہیں. حقوق مانگنا آسان ہے, حقوق دینے بھی پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جس وقت آپ ادارہ قائم کرتے ہیں تو ادارے کے اندر یہ کسی جگہ کسی ادارے میں نہیں ہوتا. میں اگر کہیں ملازمت کرنے کے لیے جاؤں گا, جو سربراہ ادارہ ہے وہ مجھ سے برتر نہیں ہو گیا, لیکن جب میں نے اس کو باس تسلیم کر لیا تو وہ پھر مجھے برطرف کرے گا. مجھے اگر الگ ہوگا نا تو استعفیٰ دوں گا میں. ٹھیک جی, آپ پوچھیں. سر آپ نے بات کی تھی کہ مرد کو مطلب عورت تعبیر نہیں کر سکتی, مطلب اس کا ڈفرینٹ ایسپیکٹ دکھایا جاتا ہے. پھر آپ نے اگزامپل دیا کہ ایک فادر اور سن کے درمیان میں ریلیشن شپ. بیسکلی بات ہے کہ ایک ہسبینڈ وائف کا عہدہ اور ہوتا ہے, بیٹے اور باپ کا عہدہ اور ہوتا ہے. آپ باپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, باپ آپ کو مطلب ہی گیو یو برتھ, تو آپ مطلب کہ آپ بیوی اور ہسبینڈ تو ایک دوسرے کو نہیں دیا ہوتا نا, تو آپ ان کے بیچ میں برابری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اف اے مین کین ریز ہز ہینڈ آن ہز وائف, وائی کانٹ دی وائف ڈو دا سیم تھنگ؟ میں نے یہ بات عرض کی ہے جی کہ موجودہ جو ہماری تہذیب ہے وہ اصل میں میاں اور بیوی کے رشتے کو اس برتری میں تسلیم ہی نہیں کرتی جس جگہ پر قدرت نے اس کو رکھا ہے. ماں اور باپ کے رشتے کے مابین ماں ہے. آپ عورت کی بات نہ کریں نا, ماں اپنے بچے کو تعریف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جی کر سکتی ہے. کیوں کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ ماں ہے, شی گیو یو برتھ. اس کا اسٹیٹس اور ایک ہسبینڈ کا اسٹیٹس بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی یہ جتنی بات آپ نے کی ہے اس نے اس کو جنم دیا ہے. ایک آدمی اس کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہے پھر کیا ہو گیا, جنم دیا ہے تو جوان ہو گیا ہے بچہ, اب ماں کو یہ حق کیوں دیا جائے, اب یہ باپ کو حق کیوں دیا جائے؟ اصل میں یہ حق کیوں دیا گیا ہے اس پہ غور کیجیے. اس لیے دیا گیا ہے تاکہ سوسائٹی کا نظم قائم رہے. سوسائٹی کے نظم میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے خاندان. خاندان کا ادارہ اگر انسان کی ضرورت ہے تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی سربراہ ہوگا, اور سربراہ ہوگا تو آپ کو سربراہ کو کچھ اختیارات دینے پڑیں گے, کچھ ذمہ داریاں اس پر ڈالنی پڑیں گی. قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ بات بیان کی کہ شوہروں کو ایک درجہ برتری حاصل ہے بیوی پر, نہ کہ مرد کو عورت پر. میری ماں کو میرے اوپر 3 درجہ برتری حاصل ہے. یہ عورت اور مرد کا تقابل نہیں ہے, یہ اس رشتے کا مسئلہ ہے. آپ اس رشتے کو تسلیم کریں کہ وہ کیا رشتہ ہے. اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد اصل میں باپ کا رشتہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا. باپ کا رشتہ پیدا ہی اصل میں میاں اور بیوی کے رشتے سے ہوتا ہے. پہلے بیوی ایک شوہر کی حیثیت سے اس کو ایک برتری کی جگہ پر مانتی ہے, اس کے بعد یہ برتری بچوں کو منتقل ہوتی ہے, اس سے پورا خاندان وجود میں آتا ہے. اصل میں قرآن مجید نے اسی وجہ سے اس کو موضوع بنایا, اور موضوع بنا کر اس کی ایک ایک چیز میں قانون سازی کی. یہ بتایا کہ وللرجال علیہن درجہ, میاں اور بیوی کے رشتے میں شوہر کو ایک درجہ برتری حاصل ہے. اگر یہ برتری آپ نہیں مانتی تو پھر اصل میں خاندان وجود ہی میں نہیں آ سکتا. صاحب آج کل کی ماڈرن لائف میں میاں بیوی آپس میں دوست بن کر رہتے ہیں, وہ اپنے سارے مسئلے ڈسکشن سے حل کر لیتے ہیں, کسی کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھائیں. یہ محض ایک یوٹوپیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ ماں اور بیٹا بھی دوست ہو سکتے ہیں,
باپ اور اس کی اولاد بھی دوست ہو سکتی ہے. ایک دوستی وہ ہے جو مرتبے کو تسلیم کر کے ہوتی ہے, اور ایک دوستی وہ ہے کہ جس کے اندر آپ برابر کی سطح پر لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ذمہ داریوں میں فرق کیوں کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں بات وہاں سے کیوں نہیں شروع کرتے کہ ایک میاں اور ایک بیوی کے درمیان میں ایک تعلق پیدا ہوا, اب کس کے اوپر ذمہ داری ہے بچوں کی کفالت کرنے کی, مرد کے اوپر ہے یا عورت کے اوپر ہے. اگر بچوں کو کل کوئی ضرورت پڑتی ہے تو کون کما کے لائے گا؟ عورت گھر بھی سنبھالتی ہے. دیکھیے عورت گھر سنبھالتی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. معاشی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی آپ نے ذمہ داری کس پر ڈالی ہے؟ یعنی سنبھالنے میں تو ہر ایک کو کرنا ہے, لیکن یہ کیا عورت کی ذمہ داری ہے؟ عورت کے اوپر آپ دیکھیے اسلام نے یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی. ٹھیک ہے ہاں چلیں. بٹ سر آپ پھر بھی دوبارہ سے آپ بہت زیادہ ڈفرینسیشن لے کر آ رہے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی معاشی اس کو ذمہ داریاں مرد کی ہیں, تو آپ اس کو ریکگنائز نہیں کریں جو عورت گھر میں کرتی ہے. مطلب کہ یہ رائٹ نہیں ہے, واٹ یو ڈو ایٹ ہوم ڈزنٹ کاؤنٹ ایٹ آل, کہ وہ رائٹ نہیں ہوتا. اور آپ نے بات کی بیٹا اور باپ کی, میں مطلب بتاتے بہن بھائی ہوتے ہیں یہاں ہمارے, مطلب کہ بھائی بہن پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, آنر کلنگ ہو رہی ہے. اگر بہن بھائی پہ ہاتھ اٹھائے تو غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم رشتے کی بنیاد کو بھی سمجھتے ہیں کہ ایک خاندان ہم نے چلانا ہوتا ہے, ہم نے ایک طریقہ آزمانا ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے رشتے کی. بٹ اس رسپیکٹ سے اگر ہسبینڈ نکل جاتا ہے تو وائف اس رسپیکٹ کو کیوں قائم رکھے؟ ٹھیک ہے, یہ بات یہ ہے کہ دونوں کو حقوق دیے گئے ہیں نا. اور جب عورت یہ محسوس کرے گی کہ خامند کی حیثیت سے بیہیو نہیں کر رہا, ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا, تو وہ بھی معاشرے کے پاس جائے گی, طلاق بھی ہوگی, علیحدگی بھی ہوگی. لیکن کیا مراتب کا فرق ختم کر دیا جائے؟ میرا باپ ایک غلط روش اختیار کرنے والا آدمی بن گیا, اس نے گھر کے اندر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہوا ہے, اس کے رویے غلط ہو گئے ہیں. اس کے بعد بیٹے کو حق دیا جائے کہ وہ باپ کی جو عزت اور احترام ہے اس کو ختم کر کے آگے بڑھ جائے؟ نہیں, وہ الگ بھی ہوگا تو اس کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہوگا. تو عورت کو بھی حقوق حاصل ہے, مرد کو بھی حقوق حاصل ہے, لیکن خاندان کے ادارے میں آپ فیصلہ کیجئے کہ اگر یہ ادارہ بنانا ہے تو اس کی سربراہی کس کے پاس ہونی چاہیے؟ عورت کو دے دیجئے. میں یہ کہتا ہوں عورت کو دے دیں, میں عورت کے لیے وہی حقوق مانوں گا. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کو ادارہ بنائیں گے اور اس کی سربراہی کسی کے ہاتھ میں دیں گے, آپ کو کچھ حقوق دینے پڑیں گے, اس کو کچھ اختیارات اس کے لیے ماننے پڑیں گے, ورنہ ادارہ قائم نہیں ہو سکتا. ہاں جی صاحب, مراتب میں جو آپ نے فرق رکھا ہے وہ اس بنیاد پر رکھا ہے کہ مرد پر ذمہ داری ہوتی ہے, تو جہاں پر اسٹیٹ پر ساری ذمہ داری ہوتی ہے وہ ان کی بیسک نیسیسٹیز پوری کر رہی ہوتی ہے. اور کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں بھی, بے شک کم ہے, شاید آپ کہیں کہ یوٹوپیا, پھر شاید یوٹوپیا کی بات آ گئی, لیکن وہاں پر تو کنٹریبیوشن دونوں کا کنٹریبیوشن ہے, ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ہے, اسٹیٹ پر ہے. پھر مارنے کا حق کس کو ملے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بچے کی ذمہ داری اسٹیٹ کیسے اٹھائے گی؟ رات کے وقت کون اٹھ کے اس کی دوا لائے گا, کون اس کو اس کی حاجات پوری کرے گا, کون اس کی تکلیفوں میں اس کا ساتھی بنے گا, کون اس بچے کو تربیت دے گا, کون تعلیم دے گا؟ اسٹیٹ تو زیادہ دے کرے گی, 10 روپے دے دے گی آپ کو. یہ سارا کام گھر میں ہونا ہے, اور یہ کام ہونے کے بعد بچے میں کچھ ریاستیں ہیں جو ذمہ داری سنبھال رہی ہیں. یہ تو جذباتی ذمہ داری ہے میری بہن, ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تو آج تک کبھی کوئی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی. اور اگر کسی ریاست نے ذمہ داری سنبھالی, ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جانا چاہیے, پھر آزادانہ جنسی تعلق پیدا ہونا چاہیے, بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ریاست کے حوالے کرنا چاہیے, فارغ ہو کے آپ اپنا کام کریں. نہیں, آپ کو پھر اس لیے پرابلم ہوگا نا, کیونکہ پھر تو مرد پر ذمہ داری نہیں رہے گی. اگر ریاست ذمہ داری سنبھالے گی تو پھر برتری قائم نہیں ہوگی. میری شاید آپ پر بات واضح نہیں ہوئی, یا میں ہی اس کو واضح نہیں کر سکا. یہ ذمہ داری صرف اتنی سی نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا, انسان کا بچہ ایک ناتواں بچہ ہوتا ہے, اس نے بہت سے مراحل سے گزرنا ہے, اس نے تہذیب پانی ہے, اس نے تربیت پانی ہے, اس کو تعلیم دی جانی ہے, اس کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے, اس کا علاج معالجہ کرنا ہے, اس نے بے شمار مشقتوں سے گزرنا ہے, جوان ہونا ہے, اس کے بعد بوڑھا ہو جانا ہے. اس میں تو کچھ جذبات وابستہ ہوتے ہیں کہ کل یہ پوائنٹ یہ ہے کہ مرد کو یعنی ہر صورت برتر رہنا چاہیے, تبھی رشتہ قائم رہ سکتا ہے. کیونکہ اگر ریاست ذمہ داری سنبھالے گی تو برتری کسی کی قائم نہیں ہوگی. شوہر کو ہر حال میں شوہر رہنا چاہیے, اور باپ کو ہر حال میں باپ رہنا چاہیے, اور ماں کو ہر حال میں ماں رہنا چاہیے. اگر آپ ان رشتوں کی برتری کو مانتی ہیں تو مجھے بتا دیجیے دلیل کیا ہے اس کی. باپ کو بھی یہ برتری اسی وجہ سے حاصل ہے تاکہ خاندان کا نظم قائم رکھا جا سکے, ورنہ وہ بھی انسان ہے میرے جیسا, اسی طرح پیدا ہوا ہے. ماں کو کیا برتری حاصل ہے؟ ماں نے پیدا کیا, مجھے پرورش کی, شکر گزار ہے, چند پیسے دے دیں گے, فارغ کر دیں گے. یہ جذباتی تعلق, یہ غیر معمولی احترام, یہ غیر معمولی عزت کہ میں اس وقت 50 سال 55 سال کی عمر میں بھی ماں کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ میری تہذیب ہے, اور یہ تہذیب مجھ کو اس مذہب نے سکھائی ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ماں کا مرتبہ تم سے کتنا بلند ہے. آپ اصل میں عورت اور مرد کی بحث سے نکلیے, یہ رشتوں کی بحث ہے. سر آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری, ساری ذمہ داری مرد کے اوپر. آپ دوا کی بات کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں جو ماں رات جاگ کے بچے کے ساتھ رہتی ہے اس کی ذمہ داری نہیں. ایک بیوی کے تحت وہ جب ہسبینڈ کے لیے سارا دن انتظار کرتی ہے, اس کا گھر صاف کر کے, اس کی ذمہ داری کام نہیں کرتی. آپ صرف ایک مرد اور ایک
ایک شوہر ایک باپ کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں کہ معاشی ذمہ داریاں صرف سب کچھ نہیں ہوتی, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ایک ساتھ دینا ہوتا ہے, ایک سپورٹ ہوتی ہے, ایک ہیلپ ہوتی ہے, گائیڈنس ہوتی ہے. یہ عورت کرتی ہے, گھر میں بچہ پالتی عورت ہے, مرد نہیں پالتا, وہ باہر کام کر رہا ہوتا ہے. تو ڈونٹ یو کاؤنٹ دیٹ ایز اے ریسپانسبلٹی, اے فل فلیج جاب. ٹھیک ہے اس میں پیمنٹ نہیں ملتی, آپ کو پیسے نہیں ملتے, مگر وہ ایک بہت چیز کاؤنٹ کرتی ہے. میرا تو ایک سادہ سا سوال ہے میری بہن, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں یہ ساری ذمہ داریاں عورت اٹھا رہی ہے تو اس کو سربراہ بنا دیجیے, ادارہ بنانا ہے. اور جس وقت آپ اس کو سربراہ بنائیں گی, جیسے ماں بن جاتی ہے باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, اس کو تمام اختیارات منتقل کرنے پڑیں گے. اصل میں یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت کنٹریبیوٹ کیا کرتی ہے, بہت کرتی ہے. اسی وجہ سے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 درجے زیادہ ہے. ماں کو رسپیکٹ اور احترام 3 درجے زیادہ مجھے دینا ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ماں کا وہ غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ماں اور باپ کے ذریعے سے جو ادارہ بناتے ہیں, میاں اور بیوی کے ذریعے سے جو ادارہ بناتے ہیں, کسی کو اس کا سربراہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کسی کو سربراہ بنائیں گے تو دیکھیے 2 چیزیں لازمن کریں گے. جس کو سربراہ بنائیں گے معاشی ذمہ داری اس پر ڈالیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ وہ گھر کا نظم و نسق قائم رکھے, وہ خاندان کا نظم و نسق قائم رکھے, وہ ادارے کا نظم و نسق قائم رکھے. آپ مجھے بتائیے ریاست میں آپ یہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ریاست میں ہم کنٹریبیوٹ نہیں کرتے؟ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ایک مزدور کنٹریبیوٹ نہیں کرتا, ایک جج کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. آپ ریاست کے نظام میں ایک شخص کو سربراہ بناتے ہیں, جیسے ہی سربراہ بناتے ہیں کچھ اختیارات دیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے نزدیک میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, اس سے کوئی ادارہ وجود میں لانا ہے یا یہ رشتہ محض محبت کا رشتہ ہے جس میں ایک تعلق پیدا ہونا اور اس کے بعد ختم ہو جانا ہے؟ پہلے یہ بنیادی فیصلہ کرنا ہے. ضروری ہے کہ کوئی سربراہ بنے, میاں بیوی 2 سربراہ نہیں بن سکتے. اور اسٹیٹ کا آپ نے اگزامپل دیا, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کا اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے. وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. صرف اگر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا دو, مشرف صاحب جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن گئے تھے, ان پہ چیک آف بیلنس رکھنے کا کس کا حق تھا؟ مطلب کون کرتا؟ آپ صرف ایک بندہ تو نہیں کر سکتا. یو نیڈ جو جوڈیشری, پارلیمنٹ ہوتا ہے, ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں جو کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. آپ ان کے, کیونکہ سربراہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہے اور جو کر رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہے. بیوی اور ہسبینڈ ضروری نہیں ہے کہ ایک سربراہ بنے, دونوں ایک بانٹ کے اگر اپنی ذمہ داری بانٹے اس طریقے سے چلے. اچھی بات آپ نے کی, یعنی سربراہ تو بنانا پڑے گا لیکن چیک اور بیلنس کا نظام قائم کرنا پڑے گا. یہی قرآن نے قائم کیا ہے. یعنی ایک طرف اس کو سربراہی دی ہے, دوسری طرف اس پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں, معاشرے کو انوالو کیا ہے, اس کی تعدیب کے انتظامات کیے ہیں, یہ بتایا ہے کہ اگر وہ سرکشی اختیار کرے تو سوسائٹی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ چیک اینڈ بیلنس ہی ہے. جب سربراہ ہوگا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ضرور بنایا جائے گا لیکن کچھ اختیارات اس کو دیے جائیں گے. وہ اختیارات دیے بغیر نظم اجتماعی نہیں چل سکتا. میاں اور بیوی کا تعلق اگر دوستی پر مبنی تعلق ہے تو گھر اور خاندان کا نظام نہیں بن سکتا. سر کائنڈلی آپ نے خاندان کے ادارے کی بات کی, آپ یہ وضاحت کرنا پسند کریں گے کہ اگر خاندان کے ادارے میں آپ نے اس کے 2 رکن بتائے ہیں, آپ نے عورت کا بھی حق بتایا ہے, آپ نے مرد کی بھی سربراہی بتائی ہے, تو جب گواہی دینے لگتے ہیں تو وہ تو ایک معاشرتی معاملہ ہے, وہاں عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ جب وراثت دی جاتی ہے تو عورت کو پوری وراثت کیوں نہیں دی جاتی, وہاں یہ آدھا کیوں ہے؟ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو گواہی کے مسئلے کو سمجھ لیجئے. گواہی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک گواہی وہ ہے جو واقعاتی بنیاد پر دی جاتی ہے. کوئی ڈاکہ پڑا ہے, کوئی چوری ہو گئی ہے, اس میں عدالت گواہ طلب کرتی ہے. اس موقع پر کون موجود تھا؟ ہو سکتا ہے مرد ہو سکتا ہے عورت ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو سکتا ہے کوئی گواہ نہ ہو, سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو. آپ نے دیکھا ہوگا تعزیرات ہند میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے جس میں ایک بیل کی گواہی پر فیصلہ کر دیا گیا. تو سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر بعض اوقات وہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جو گواہی کی بنیاد پر بھی نہیں ہوتے. اس لیے اسلام نے بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کی. یہ قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا. پہلے پوری بات سن لیجئے. یہ قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس کو گواہ کی حیثیت سے قبول کرتا ہے. کسی معاملے میں عورت اور مرد کی, بچے اور بوڑھے کی کوئی تفریق نہیں کی. صرف یہ بات کہی ہے کہ یہ قاضی کا کام ہے وہ فیصلہ کرے کس کی گواہی قبول کرتا ہے, کس کی گواہی قبول نہیں کرتا. گواہی کی ایک دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی دستاویز لکھتا ہوں, اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مجھے ایک معاملہ کرنا, میں نے آپ سے چند پیسے ادھار لیے ہیں, میں نے کوئی مکان کا سودا آپ سے کیا, مجھے ایک دستاویز لکھنی ہے. اس دستاویز کو لکھتے وقت قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والی عورتوں کو اس میں ملوث نہ کرو, بہتر یہ ہے کہ مردوں کو گواہ بنا لو. یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. یہ تو ایک معاشرتی ہدایت ہے, اس کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے. نہ قانون اور عدالت میں کسی آدھی گواہی کا یا پوری گواہی کا کوئی سوال ہے. قاضی کا کام ہے وہ گواہی قبول کرے, قاضی کا کام ہے گواہی کو رد کر دے. ہو سکتا ہے 10 مرد ایک عورت کے خلاف گواہی دے, اور پھر گواہی تو آج دنیا میں بہت تبدیل ہو گئی. آپ تو آپ کی انگلیوں کے نشانات گواہی دے رہے ہیں.
کیمرہ گواہی دے رہا ہے, میڈیکل رپورٹ گواہی دے رہی ہے, پوسٹ مارٹم کا نتیجہ گواہی دے رہا ہے. تو یہ معاملات جتنے یہ سب قاضی کی ثواب جائیداد والی بات. قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے, کوئی تعلق عدالت سے نہیں ہے. وہ مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ گھر میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو عدالتوں میں گھسیٹنے سے اجتناب. آپ دوسری بات کو لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی غلط فہمی کیا ہوتی ہے, عورت اور مرد کا تقابل کیا جاتا ہے. آپ میراث کا پورا قانون پڑھیے سورہ نساء میں, اس میں ماں اور باپ کا حصہ بالکل برابر ہے. اگر عورت اور مرد کی بنیاد پر قرآن تفریق کر رہا تھا پھر تو ماں کا حصہ باپ سے کم ہونا چاہیے تھا. قرآن مجید کہتا ہے بھلے کل واحد منہم السدس, ماں کا بھی 1/6 ہے اور باپ کا بھی 1/6 ہے. وہاں جو فرق کیا گیا ہے وہ لڑکیوں کے حصے میں کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جاننے سے پہلے یہ جاننا چاہیے میراث کا قانون مبنی کس چیز پر ہے. دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں, رخصت ہونے کے بعد میری جائیداد ہے یا میرے پاس کچھ روپیہ ہے, اس کو تقسیم ہونا ہے. کس کے پاس جانا چاہیے؟ پہلا سوال یہ ہے. عام طور پر انسانی عقل کہتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے پاس جانا چاہیے. قریبی رشتہ دار کون کون سے ہیں؟ آپ کی اولاد ہوگی, آپ کے ماں باپ ہوں گے, آپ کے بہن بھائی ہوں گے. ان کو تقسیم کرنے کے لیے کس تناسب سے دیا جائے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انسانی عقل کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا. قانون دینے سے پہلے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قانون میں اب یہ حصے تقسیم کرنے کس بنیاد پر ہوں گے. تو فرمایا اقرب و نفن کی بنیاد پر ہوں گے, یعنی کس کی منفعت تمہیں زیادہ پہنچتی ہے. تو چونکہ لڑکیوں کی منفعت شادی کے بعد ان کے شوہر اور سسرال کو منتقل ہو جاتی ہے, اس وجہ سے لڑکوں کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے. اس کا بھی عورت اور مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عورت شادی نہیں کرتی اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ یہ معاملات طے نہ کرو, اگر عورت بھی سوسائٹی میں جاتی ہے تو کیا یہ معاملات بدل جائیں گے؟ جی بالکل, وصیت کا کسی لیے دیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ تم پہلے اپنے حالات دیکھو. اپنے حالات کے لحاظ سے اگر کسی کا حق زیادہ ہے, کسی کی خدمت زیادہ ہے, کسی کی ضرورت زیادہ ہے, یعنی عین ممکن ہے نا کہ آپ نے 2 بچوں کی شادی کی, ان کو پڑھایا لکھایا, ان کو سیٹل کر دیا. آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کی ضرورت ہے یہ کہ اس کی تعلیم ہو, آپ اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی کے لیے وصیت کر رہے ہیں. تو پہلے یہ بتایا کہ اپنے حالات کو دیکھ کر وصیت کرو. وصیت کر دینے کے بعد اگر آپ نے اپنے حالات کے لحاظ سے اور اس شخص کے حالات کے لحاظ سے دے دیا ہے, اب اللہ تعالیٰ کی تقسیم سامنے آئے گی, اور اللہ کی تقسیم پھر اس عمومی اصول پر ہوگی جو اس دنیا کے اندر کار. آپ پوچھیں. سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو بالکل صحیح حقوق دیے گئے ہیں, تو پھر سر آج دنیا میں ہم لوگوں کو بتانے میں اتنا ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ آج کیوں ویسٹرن میڈیا اتنا اس بات کو اس بات کو ایشو کو اٹھا رہا ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں؟ اسلام اس قدر بدنام کیوں ہو گیا؟ پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی 2 وجوہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود اسلام کو پیش کرنے والے لوگوں نے اس کو اس کی صحیح اسپرٹ سے پیش ہی نہیں کیا, ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی ذہن کا ارتقاء اس طریقے سے ہوا کہ وہ خاندان کے ادارے کو تسلیم نہیں کرتے. اصل میں خاندان کے ادارے کو تسلیم کریں, قانون بالکل اور بنتا ہے. ان کے ہاں بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے تعلق پیدا کیا, بچہ پیدا ہوا, اس کے بعد ٹھیک ہے پرورش ہو جائے گی اس کی. اسلام بچے کو ماں اور باپ سے محروم نہیں کرنا چاہتا, بوڑھے والدین کو ان کی اولاد سے محروم نہیں کرنا چاہتا. میں نے اسی وجہ سے تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر انسان ناتواں پیدا نہ ہوتا اور بڑھاپے کی عمر کو نہ پہنچتا, جوانی میں آتا اور جوانی میں رخصت ہو جاتا, تو مرد و عورت کے آزادانہ اور برابری کے جنسی تعلق کی بنیاد پر نظام بنتا. پھر اللہ تعالیٰ یہ قانون نہ بناتے. بچے کو تحفظ دینے کے لیے اور بوڑھے کو بچے فراہم کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا نظم بنایا گیا ہے. اس نظم کو اصل میں سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اس میں فرق مراتب قائم کیا گیا ہے, باپ کا رشتہ قائم کیا گیا, ماں کا رشتہ قائم کیا گیا, بڑے بھائی اور بڑی بہن کا رشتہ. میری بڑی بہن ہے, میری بڑی بہن کی حیثیت سے میری ماں کے برابر ہے. وہ میرے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے, وہ مجھے تنبیہ کرتی ہے, وہ مجھے تعریف کرتی ہے, میں اس کو اپنی عزت سمجھتا ہوں. یہ اصل میں وہ تہذیب تھی جو اسلام نے قائم کی. اس تہذیب کو جب تک آپ پوری طرح نہیں سمجھ لیں گے, نہ آپ کی سمجھ میں بیوی اور میاں کا رشتہ آئے گا, نہ اولاد اور والدین کا آئے گا. مغرب میں تو والد کا بھی تعریف کا حق ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھانی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا ایک لمحے کی, ہماری تہذیب میں اور ان کی تہذیب میں 3 بنیادی فرق ہیں, ان کو نوٹ کر لیجئے. اس پر ہمیں لڑنا ہے اور جنگ کرنی ہے پوری قوت کے ساتھ. ایک فرق مراتب کا, ہم رشتوں میں فرق کے قائل ہیں, اس کو انسانیت کی ضرورت سمجھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر انسانیت برباد ہو جائے گی اگر یہ فرق قائم نہ رکھے گئے. فرق مراتب کے ساتھ ہم چونکہ خاندان کا ادارہ قائم کرتے ہیں تو دوسرا اصول ہمارا حفظ فروج ہے. ہم بدکاری کو کسی حال میں گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے بیگانہ نہیں ہوتے. ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کے اوپر برائی کو چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو اور بھلائی کو چاہتے ہیں کہ وہ فروغ پائے. ان کو اصل میں مغربی ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں.
صاحب اگر ایک مسلمان مرد کو اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اجازت ہے تو پھر سورہ بقرہ کی 221ویں آیت کے مطابق مگر ایک مسلمان عورت کو اہل کتاب مردوں سے شادی کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ اسلام شادی کے معاملے میں آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنی توحید کے معاملے میں حساس ہوں. توحید اور شرک کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی مذہبی اختلاف یا معمولی چیز سمجھیں. اس کائنات کا ایک پروردگار ہے یا اس کائنات کے 10 پروردگار ہیں. توحید اور شرک ایک بستر پر اکٹھے نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی آدمی توحید کے بارے میں حساس ہے تو وہ اسلام سے پوچھے بغیر اس معاملے میں احتیاط کرے گا. چنانچہ شرک کے ساتھ آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید نے اصل بات یہ کہی ہے، وہاں مذہبی بنیاد پر گفتگو نہیں کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ کسی مشرک کے ہاں کسی مسلمان عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی مشرکہ کے ساتھ کسی مسلمان مرد کی شادی کے لیے کوئی گنجائش اہل کتاب عورتوں سے تو شادی میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں تو قرآن مجید نے جس وقت اسلام کی عمومی تعلیم عام ہو گئی، شرک اور توحید کا فرق واضح ہو گیا اور اس بات کا خطرہ نہیں رہا کہ مسلمانوں کی تہذیب کے غلبے میں کوئی اور چیز ان پر اثر انداز ہوگی، تو یہ رعایت دی کہ وہ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اہل کتاب خواتین، لیکن کیا کہتے ہیں اس کا مطلب اہل کتاب خواتین تو مسلمان مردوں سے شادی کر سکتی ہیں، لیکن جو مسلمان خواتین ہیں وہ اہل کتاب مردوں سے کیوں نہیں شادی؟ میرا بالکل واضح ہے، گھر کی سربراہی جس کے پاس ہونی ہے اس کو اولاد کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں، اس کے اثرات اس پر ہونے ہیں. آپ موجودہ زمانے میں دیکھیے، میں نے ایک مرتبہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جتنے لوگ بھی مسیحی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں ان کے بچوں کا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسیحی. امریکہ کی ایک خاتون ہے جن کا نام ہے عالیہ صبور. انہوں نے امریکہ میں تعلیم پائی اور اب انہوں نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد 19 سال کی عمر میں ایک ساؤتھ کورین یونیورسٹی میں پروفیسرشپ کا اعزاز حاصل کیا. وہ میتھس کی پروفیسر ہیں. ہم صاحب لیکن ہمیں پوری اسلامی تاریخ میں ایک مسلمان خاتون سائنسدان کا ذکر نہیں ملتا. کیا پوری اسلامی تاریخ میں مسلمان مردوں نے خواتین کو صرف حرموں تک قید رکھا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس کا تعلق مسلمان یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے کیا نظم سوسائٹی کا قائم کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ ملوکیت قائم ہو گئی، ملوکیت کا یہ ایک بڑا فساد ہوتا ہے کہ اس کے اندر علوم اپنی صحیح سمت میں ترقی نہیں کر پاتے. بادشاہ کی جو رضامندی ہے، جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی خوشنودی ہے، اس کے مطابق چیزیں وجود میں آئیں گی. آپ مغلیہ سلطنت کو دیکھیے نا، کتنی غیر معمولی سلطنت ہے. بادشاہ سلامت کی دلچسپی یا مسجد بنانے سے یا مقبرہ بنانے سے ہے. تعلیم گاہیں، رصد گاہیں، ان کا کوئی وجود آپ کو نہیں ملتا. تو یہ اصل میں اس ملوکیت کے اثرات تھے جس کے تحت ادارے ہمارے ہاں ڈیولپ نہیں ہو سکے. اس کے اثرات عورتوں پر بھی ہوئے، اس کے اثرات مردوں پر بھی ہوئے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. السلام علیکم. پروگرام گامدی میں خوش آمدید. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے عورت کی محکومیت سے متعلق جو سوال اٹھایا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو اس نہج پہ آگے بڑھائیں گے کہ کیا مذہب عورت کو واقعی محکوم بناتا ہے یا محکومیت عورت کو مذہب کی جانب مائل کرتی ہے؟ اگر مرد اور عورت اپنی تخلیق اور بقا کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو کیوں کچھ مذہبی حلقے مردوں کی عورتوں پہ سماجی برتری کو ازلی مسلمات میں شمار کرتے ہیں؟ کیا واقعی مرد عورت سے برتر ہے یا صرف برتری کا مؤلف ہے؟ اور کیا عورت واقعی کمتر ہے یا صرف مختلف ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. غامدی صاحب، بات یہ ہے کہ سورہ طلاق کی 4 آیت اور امام بخاری کی روایات کے مطابق ایسی لڑکیاں جن کو ابھی حیض آنے شروع نہیں ہوئے، یعنی وہ جو بلوغت تک نہیں پہنچی، ان کا نکاح شرعی طور پر جائز ہے. تفہیم القرآن سے بھی ہمیں یہی تاثر ملتا ہے. تو غام صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سورہ طلاق کی اس آیت کا مطلب ہرگز نہیں ہے، اس کے اندر سورہ طلاق میں آیا ہے کہ ایسی لڑکیاں جن کو ابھی حیض آنے شروع نہیں ہوئے ان کے لیے بھی عدت کی مدت 3 ماہ نہیں، وہ لم یحزنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ہو گئی ہے، اس کے باوجود یہ صورت پیدا نہیں ہوئی، تو ان کے معاملے میں پھر کیا کیا جائے؟ یعنی ان کی طلاق کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ لم یحزنا کے الفاظ ہیں، وہ ہرگز چھوٹی عمر سے متعلق نہیں ہے. لوگوں نے بالکل غلط سمجھا. لیکن اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ چھوٹی عمر کی خواتین سے مسلمانوں نے شادیاں کی ہیں. یہ بات یہ ہے کہ آج بھی لوگوں کو اپنے تمدنی حالات کے لحاظ سے شادی کرنا پڑ جاتی ہے. بہت سے دیہات ہیں آپ کے کہ جہاں پہ چھوٹی بچیوں کی شادی اس وجہ سے کرنا پڑتی ہے تاکہ اس بچی کو کم سے کم چودھری صاحب کی غلط نظروں سے بچایا جا سکے. اس کا تعلق تو تمدنی اور معاشرتی حالات سے ہے. آپ اس پہ پابندی لگا دیجیے. اسلام کب روکتا ہے؟ اب آپ نے قانون بنا دیا اپنے ملک میں کہ 16 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی. اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو شادی ہونا ہے اس کا تعلق اصل میں تمدن سے، حالات سے، ضرورتوں سے اور اس طرح کے مختلف مسائل سے ہے. یہ بات کہ کیا اسلام پابندی لگا دے اس بات کے اوپر، آپ لگا دیجئے.
آپ کو روکا تو نہیں گیا. اسلام نے چند چیزوں پر پابندی لگائی ہے, باقی پر آپ پہ چھوڑ دیا ہے. اسلام پابندی لگائے گا تو ہمیشہ کے لیے لگ جائے گی, وہ خدا کی شریعت بن جائے گی. ہم لگائیں گے, آج غلطی واضح ہو جائے گی, کل اس قانون کی اصلاح کر لیں گے. تو بہت سے معاملات کو آپ پر چھوڑ دیا گیا. چھوٹی عمر میں جب لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے تو ان کو تعلیم و تربیت کا, اپنی پرسنالٹی کو نکھارنے کا موقع نہیں ملتا, تو اس پہ شریعت نے کیوں نہیں, اسے شریعت کیوں نہیں کنڈیم کرتی؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ شریعت ہر چیز کے اندر مداخلت نہیں کرتی. پہلے شریعت کو سمجھ لیجیے, اس کا دائرہ کیا ہے. شریعت ان چیزوں کو موضوع بناتی ہے جس میں انسانی عقل خود کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. وہ باقی معاملات کو انسان پر چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ قانون بنائے, اپنے تجربات سے سیکھے, اور اسی سے اصل میں وہ ارتقا پیدا ہوتا ہے جو تمدنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا تعلیم تربیت کی, تعلیم تربیت کے جو مسائل آج ہیں یہ آج سے 200 سال پہلے نہیں تھے. ہو سکتا ہے آج سے 200 سال بعد بالکل دوسرے مسائل پیدا ہو جائیں, تو اس میں آپ کو قانون سازی اپنے حالات کے لحاظ سے کرنی پڑتی ہے. بارہا اس موضوع کے اوپر جب گفتگو ہوتی ہے تو بڑے بڑے قانون دان بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنا دیا تو شہری زندگی میں چل جائے گا, دیہاتی زندگی میں کیا کریں گے. اس وجہ سے جن معاملات میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود قانون بنا سکیں اس معاملے میں. ہم صاحب آپ نے شریعت کی بات کی, پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں لڑکیوں کے سکولز جلائے جاتے ہیں, ایون کہ پاکستان کے شہروں میں بے پردہ لڑکیوں کے چہروں پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے, سائن بورڈز پہ سیاہ رنگ پھینکا جاتا ہے, تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ جہالت ہے. جب آپ تعلیم عام نہیں کریں گے, اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, جب آپ کے بجٹ میں 2%, 2.5% یہ کم و بیش تعلیم کا بجٹ ہوگا, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا. اس کا تعلق اصل میں نہ مذہب سے ہے نہ ہماری روایات سے, اس کا تعلق اصل میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی عمومی جہالت سے ہے. اس جہالت کے خلاف ہم کو جنگ کرنی چاہیے. جب تک ہم اپنی قوم کو اس جگہ سے اٹھا کر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مہذب قوم نہیں بناتے, اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. مسلمان خواتین میں پردے کے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں. کوئی سر پہ دوپٹہ لیتی ہے, کوئی عبایا لیتی ہے, کوئی نقاب لیتی ہے, کوئی کاندھے پہ دوپٹہ لیتی ہے. تو ہم صاحب اسلام میں پردے کا ایگزیکٹ تصور کیا ہے, پہلی بات, اور دوسری بات کہ کیا پردے سے خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ نے مثالیں دی ہیں یہ لوگوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنا رجحان ہے, اس کے مطابق کرتے ہیں. قرآن نے 4 باتیں کہی ہیں, ان 4 باتوں پر انگلی رکھ کے مجھے بتائیے اس میں کیا خرابی ہے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو تو مردوں کو بھی اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی چاہیے, ان کی نگاہیں خد و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے, عورتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہی ہے کہ ان کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور مردوں کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. 2 باتیں خاص عورتوں سے متعلق ہیں, ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے, انہیں اس کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. اور چوتھی بات یا عورتوں سے متعلق جو دوسری بات ہے وہ یہ کہی ہے کہ وہ چونکہ زیب و زینت کرتی ہیں, آرائش کرتی ہیں, تو ان کو اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے. سر پہ دوپٹہ لینے کا اسلام تقاضا نہیں کر رہا. یہ 4 باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں. زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے, عورتوں کو اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے, مردوں اور عورتوں کو دونوں کو غض بصر سے کام لینا چاہیے, یعنی اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنی چاہیے, شرمگاہوں کی حفاظت کرنی. یہ اسلام ہے. اس کے بعد اب کیا ہوگا, اس کو سامنے رکھ کر لوگ اپنے لحاظ سے اپنے ذوق کے مطابق اپنی تہذیبی روایات میں بہت سی آراء قائم کریں گے, ان میں تبدیلیاں بھی آتی رہیں. کھلے بالوں کو اب زیب و زینت میں شمار کریں گے؟ دیکھیے زیب و زینت میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جن سے آپ اپنے وجود میں جو خدا نے آپ کی خلقت دی ہے اس میں تزئین پیدا کرتے ہیں. تو اس میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کی نمائش نہیں, آپ سادہ لباس پہنیں, سادگی کے ساتھ معاملہ کریں, دفتروں میں جائیں, اپنے کام کریں, اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں, ان 4 چیزوں کا لحاظ رکھیں. یہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ. احزاب میں پردے کے احکامات ہیں, ان کے سورہ احزاب میں کوئی پردے کا حکم نہیں دیا گیا. وہ اصل میں ایک خاص صورتحال ہے جس خاص صورتحال میں مسلمان عورتوں کی شناخت قائم کرنے کے لیے ان کو تلقین کی گئی ہے تاکہ وہ اوباشوں کے شر سے بچ جائیں. وہ مدینے میں ایک بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو, اور مسلمان عورتوں کو بعض اوباشوں نے بعض اسکینڈل پیدا کرنے کے لیے ہدف بنا لیا تھا. اس کا پردے کے احکام سے کوئی سچویشن اب اپلیکیبل نہیں ہے. جہاں ہوگی آپ خود احتیاط کر لیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ بس اسٹاپوں پر کوئی خطرہ موجود نہیں ہے, اوباشوں کو پولیس کنٹرول کر رہی ہے, آپ اطمینان سے اپنی بیٹی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ جائے اپنے کالج میں جا کر پڑھے, اپنی ملازمت پہ جائے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ گلی گلی میں اوباش کھڑے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تو ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہیں اور ایک وہ ہوتی ہیں جو عمومی احکام. امرتسر میں لڑکیاں موٹر سائیکل چلاتی ہیں, کیا آپ پاکستانی لڑکیوں کو بھی اس کی اجازت دیں گے؟ پاکستانی لڑکیوں کو کس نے روکا ہے؟ موٹر سائیکل چلائیں, سائیکل پر بیٹھ کر اپنے دفتروں میں اپنے اسکولوں میں جائیں, گاڑیاں چلائیں. دیکھیے قرآن مجید نے یہ 4 باتیں کہی ہیں, ان 4 باتوں کے اوپر آپ انگلی رکھ کے بتائیے اس میں کیا خرابی ہے. میں آپ پہلے کی بات ایک کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں جس پہ آپ نے کہا ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو یہی کام خواتین بھی تو کر سکتی ہیں, وہ بھی تو کسی اہل کتاب مرد سے شادی کر سکتی ہیں. پھر آپ نے بات کی سربراہی کی کہ خاندان کا جو سربراہ ہوگا اس پہ بات آ جائے گی, لیکن آپ نے یہ
بات خود ہی مانی ہے کہ خواتین بھی سربراہ ہو سکتی ہیں. تو اگر میں سمجھتی ہوں میرے اندر اتنی انفلوئنسنگ پاورز ہیں کہ میں کر سکتی ہوں کسی کو ٹریک یا میں سپورٹ کر سکتی ہوں, تو پھر وائی کانٹ آئی گو فار سم دیٹ سارٹ آف اے گائیڈ. دوسری بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جس وقت خاتون سربراہی کی صلاحیت رکھتی ہوتی ہے تو بن جاتی ہے سربراہ, کون روکتا ہے اس کو. لیکن عمومی قانون کیا ہے, یعنی آپ جب ایک قانون ایک ضابطہ بناتے ہیں یا آپ ایک عام ہدایت کرتے ہیں تو وہ اصل میں جنرل لا کے اصول پہ کرتے ہیں. ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. عورت پر کیا ذمہ داری ڈالی جائے معاش کی, یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. عورت کما کے لاتی ہے, مرد کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کر دیتی ہے, کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر. کیا گھر کا نظم اس طرح قائم کیا جائے گا کہ بچے 500 روپے باپ سے مانگیں گے اور 500 روپے ماں سے مانگیں گے, اس کے ساتھ گھر کا ادارہ نہیں وجود میں آ سکتا. ٹھیک ہے, ذمہ داری ڈالنے کے فرق سمجھ لیجئے. ذمہ داری ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کیا گیا تو آپ کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. اور کنٹریبیوٹ آدمی کرتا ہے اپنے شوق سے. میری ذمہ داری ہے کہ میں زکوٰۃ دوں, یہ ذمہ داری ہے, اللہ کی راہ میں جتنا چاہے خرچ کروں. تو عورت کنٹریبیوٹ کرتی ہے آج کے معاشرے میں, یہ ایک الگ چیز ہے. ذمہ داری کس پر ہے, نان و نفقہ کس نے فراہم کرنا ہے, بچوں کے اخراجات کس نے پورے کرنے ہیں, وہ سربراہ نے پورے کرنے ہیں. آپ اس ترتیب کو الٹ دیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ الٹ دیں. جو اختیارات آپ ایک سربراہ کو دینا چاہتے ہیں وہ عورت کو بنا دیں, اس کو دے دیں. لیکن یہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظم ہے اس کے خلاف ایک اقدام ہوگا, اس کے کچھ نتائج نکلیں. انفلوئنشن پاور ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب لڑکیوں سے اس لیے شادی کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ٹریک کر سکے اسلام کی طرف. اگر میں سمجھتی ہوں میں کر سکتی ہوں تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے شادی. اب تک کا تجربہ تو بی بی اس کے بالکل برعکس بتا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی. اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو پہلے کر لیجئے, مسلمان ہو جائے گا تو کسی کو شادی کرنے پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن گھر بننا ہے, اس کا ایک سربراہ ہے, آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے اس کے گھر میں جانا ہے, معاشی ذمہ داری اس نے اٹھانی ہے, بچے انفلوئنس ہونے ہیں. اس میں اتنا بڑا رسک اگر آپ لینے کے لیے تیار ہیں تو بسم اللہ لے لیجیے. آج کل کے ماڈرن ورلڈ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے مرد سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور وہ گھر کی ہیڈ بن جاتی ہے, اور اسی کنٹریبیوشن کے بغیر خاندان نہیں چل سکتا. اس سچویشن میں جب عورت ہیڈ بن جاتی ہے تو اس کو انہیریٹنس آدمیوں سے ایکول نہیں ملنی چاہیے. جی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی بنے گی تو اپنے مرد سے تقاضا کرے نا اس بات کا. یہ تو والدین سے لینا ہے, والدین کا گھر تو اس نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے ایک دوسرا گھر اختیار کر لیا. عورت اور مرد کا تقابل نہیں ہے میری بہن, رشتے کا تعلق ہے. یعنی آپ کا جو رشتہ ہے اس کے لحاظ سے آپ سے کتنا نفع کسی کو پہنچ رہا ہے. جس وقت ہم اپنی بچی کی شادی کر دیتے ہیں تو اس کی منفعت بہت حد تک اس کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. یعنی میری بیوی اس درجے میں اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ سکتی جس درجے میں ان کی بہو ان کے پاس جو ہے وہ خیال رکھے گی. یہ فطرت کا قانون ہے, اس قانون کے لحاظ سے معاملات کرنے پڑیں گے. ایسا پچھلے سال کینیڈا میں ایک خاتون نے نماز کی امامت کی ٹورنٹو میں, تو مذہبی حلقوں کی طرف سے بڑا احتجاج کیا گیا. تو کم صاحب ایک عورت مسلمانوں میں نماز کی امامت نہیں کر سکتی؟ یہ بات اس کا تعلق تو اصل میں روایات سے ہوتا ہے. یعنی کسی سوسائٹی کے اندر جو روایتیں قائم ہو جاتی ہیں عام طور پر لوگ اس کے بارے میں حساس ہوتے ہیں. جو اسلام کا قانون ہے اس میں یہ مسئلہ سرے سے زیر بحث نہیں ہے. اور اس کے بالکل برخلاف آپ دیکھیں کہ روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ام ورقہ کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محلے کی مسجد کا امام مقرر کیا تھا. ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ روایت بیان کرتے تھے. ان کے مؤذن کا نام آتا ہے کہ وہ ایک مرد تھا جو اذان دیتا تھا. ظاہر ہے اذان دینے کے بعد کہیں اور نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں جاتا ہوگا. سیدنا عمر کے زمانے تک بھی ذمہ داریاں ادا کرتی رہیں. تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹریڈیشن میں لوگوں کے یہاں قائم ہو جاتی ہیں, ان کا کوئی مذہبی احکام سے تعلق نہیں ہوتا. ہم صاحب میرا سوال لانڈیوں سے متعلق ہے. جو امام غزالی صاحب ہیں انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں جو ہے لکھا ہے کہ نکاح کا مطلب ہے لانڈی ہو جانا. تم لانڈی بنتی ہو اپنے شوہر کی, لہٰذا تم پر واجب ہے کہ تم ان کی فرما بردار رہو. اب لانڈی کو کوئی رسپیکٹیبل سٹیٹس تو حاصل نہیں تھا اس دور میں, بلکہ اس کو تو تعظیم بخشی گئی کہ ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے, تب حلال کر دی گئی. تو ایک تو یہ کانٹروڈکشن مجھے نظر آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مزید کہا, امام غزالی صاحب نے کہا ہے کہ مرد کو مجرد نہیں رہنا چاہیے, اس کو 2-3 بیویاں رکھنی چاہیے. اور اس کی وہ توجیہ کیا پیش کرتے ہیں کہ چونکہ مرد کو علمی مصروفیات کے لیے وقت نہیں مل پاتا اور گھر کے بہت سے کام کاج ہوتے ہیں, لہٰذا 2-3 بیویاں جو ہیں رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کے مزاج میں بدخلقی ہوتی ہے اور اس میں علم کی بھی کمی ہوتی ہے, عقل کی کمی ہوتی ہے. تو یہ ہم ایسی انٹرپریٹیشنز کی موجودگی میں کیسے یقین کریں گے کہ اسلام کے دعوے پر کیسے یقین کریں گے کہ اسلام نے عورت کے اسٹیٹس میں کوئی ریسیشن نہیں آنے دی بلکہ اس میں ترقی ہوئی. امام غزالی ہوں یا امام ابو حنیفہ, میں ہوں یا کوئی اور, سب کی آراء کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے گا. قرآن مجید نے تو ان میں سے کوئی بات نہیں کہی. وہ تو دیکھیے یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا کی تو آدم کے لیے ایک ہی حوا بنائی
اگر یہ امام غزالی کی جو بات آپ نقل فرما رہی ہیں ایسا ہی ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو یہ اہتمام سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا کہ آدم کے لیے کم سے کم 3 حوا تو بناتے ہیں. ایسا تو نہیں کیا, ایک مرد و عورت سے زندگی شروع کی ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے اس نے کیا جگہ دی ہے. انٹرپریٹیشن جتنی بھی ہوتی ہیں وہ حالات کے لحاظ سے ہوتی رہتی ہیں, مختلف مفکرین اپنی بات پیش کرتے رہتے ہیں, اس میں بہت سے اثرات اپنے زمانے کے شامل ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کیا بات کہتی ہے؟ عام مسلمان طبقہ جو امام غزالی کو بڑا مانتا ہے وہ تو اسی بات پر یقین کرے گا نا. عام آدمی کو امام غزالی سے زیادہ قرآن کو ماننا چاہیے. اللہ کی کتاب اس کے گھر میں موجود ہے, اس کو اٹھا کر پڑھ لے وہ کیا کہتی ہے. اس نے تو یہ تعبیریں اختیار نہیں کی. جی آپ پوچھیے. کہ مشرک مردوں کے لیے مشرک عورتیں, اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ زانی مرد کے لیے زانی عورت. سوسائٹی میں مجھے کیسے پتا چلے گا, ایک عورت کو کیسے پتا چلے گا کہ جس سے وہ نکاح کرنے جا رہی ہے کیا وہ پاک پاس شخص ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں. نہیں دیکھیے, قرآن مجید کا قانون یہ ہے کہ مرد کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے, عورت کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے. جس جگہ یہ آیت آئی ہے اس جگہ اصل میں ایک سزا کا بیان ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف مقدمہ چلا اور اس کو بدکاری کے جرم میں سزا دے دی گئی تو اس سزا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پھر کسی پاک دامن عورت سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے پتہ چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس کو سزا ہوئی ہے عدالت میں جس کا معاملہ زیر بحث ہے اس کے بارے میں یہ قانون ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں. اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں, اس زندگی کے علاوہ اگلی زندگی میں بھی عورت اور مرد کے حقوق برابر نہیں لگتے. مرد کو جنت میں حوروں کی تلقین کی گئی ہے, عورت کے لیے کیا کیا؟ یہ بات یہ ہے کہ حور سے آپ کی کیا مراد ہے. حور اصل میں ایک ایڈجیکٹو ہے جو عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. عورت چونکہ ایک بڑی غیر معمولی نعمت ہے, جنت کی نعمتوں میں اس کا ذکر آ گیا ہے. یہ آپ نے کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ اس میں عورتوں کی ضرورتیں پوری نہیں کی جائیں گی؟ قرآن مجید تو جنت کی تعبیر یہ کرتا ہے کہ تم جو کچھ وہاں چاہو گے تمہیں ملے گا, اور مردوں کو بھی کہتا ہے عورتوں کو بھی ملے گا. مرد کے لیے عورت ایک عظیم نعمت ہے اور عورتوں کے لیے مرد محض ایک ضرورت ہے. قرآن مجید وہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے, ضرورتوں کا ذکر نہیں کر رہا. حمدی صاحب, آپ نے کہا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے غیر معمولی نعمت ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کے لیے ضرورت ہے. تو شاید اسی بنیاد پر ایوارڈ کی تقسیم کی گئی جنت میں کہ مرد کو تو 70 حوریں مل جائیں لیکن عورت کو 70 مرد نہیں مل سکتے. قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. اور آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں, دیکھیے سنی سنائی باتوں کی بنیاد کے اوپر جب مذہب کے بارے میں رائے قائم کی جائے گی, قصوں اور کہانیوں کی بنیاد. نعمت میں کہہ رہی ہوں تو جسٹیفائڈ ہو جاتی ہے نا. جب آپ نعمت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 70 حوریں مل رہی ہیں تو نعمت کے طور پر مل رہی ہیں. اصولی بات کر دی نا جی, اس لیے ہمیں 70 مرد مل رہے ہیں. لکم فیہا ما تشتہون, تم جو وہاں چاہو گے تم کو مل جائے گا. یہ جنت ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کروں تو مجھے مل جائیں گے جی, آپ جو مطالبہ کریں گی. جنت کے قانون بالکل الگ ہیں. آپ خدا سے جو چاہیں گی آپ کو مل جائے گا. سورہ بقرہ کی جو 228 نمبر آیت ہے اس میں پھر ایک درجہ فضیلت کا کیوں ملا ہے, جبکہ نعمت جو سیمون ڈی بووا ہیں فرینچ رائٹر, انہوں نے اپنی کتاب دی سیکنڈ سیکس میں لکھا ہے کہ خدا اسلام میں جو ہے ان خصوصیات کی بنا پر مرد کو افضل قرار دے دیا گیا جو کہ خدا نے ہی عطا کی تھیں. تو کیا یہ انٹینشنل ہے, خدا نے ہی ڈسکریمنیشن کی بنیاد رکھی؟ خدا بھی تو مذکر ہے, مؤنث نہیں ہے. شوہر کو, مرد کو نہیں باپ کو, مرد کو نہیں ماں کو. دیکھیے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی, غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم عورت اور مرد سے گفتگو شروع کرتے ہیں. یہ رشتے ہیں. میری ماں کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے حالانکہ وہ عورت ہے, غیر معمولی فضیلت حاصل ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہارے باپ سے 3 درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے. یہ رشتوں کا معاملہ ہے. اصل میں شوہر کا اور بیوی کا رشتہ دور جدید تسلیم ہی نہیں کرتا. ہم اصل میں پارٹنر تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی عورت اس وقت نہ شوہر تلاش کر رہی ہے نہ وہ بیوی تلاش کر رہا ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ اجنبی ہو گیا ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ در حقیقت ایک شخص کو شوہر مان کر بیوی کی حیثیت سے اس کا گھر بنانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. یہ جب تک یہ تصور درست نہیں ہوگا بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مردوں کو کوئی عمومی فضیلت حاصل ہے. میری ماں کو مجھ پر بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں حالانکہ وہ خاتون ہے. یہ رشتے ہیں. ماں کا درجہ بلند ہے, باپ کا درجہ بلند ہے, شوہر کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. آج کرنٹلی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن 50% اور ایون مور وومن کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. تو ہم اب دیکھیں کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دونوں کے لیے ایکول ہونی چاہیے, اور لیکن اسلام میں وومن کی امپلائمنٹ پہ یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تب صرف کرنا چاہیے. تو وومن اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے گھر سے باہر کیوں نہیں جا سکتی؟ اس کے گھر میں ساری امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, اسے سب کچھ مل رہا ہے, لیکن اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے وہ امپلائمنٹ کے لیے کیوں نہیں جا سکتی؟ اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ جو آپ نے اسلام کی طرف بات منسوب کیا, نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے. اسلام آپ کو حق دیتا ہے آپ معاشی جدوجہد کریں, اپنے گھر کے معاملات کو درست رکھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ موافقت کا رویہ اختیار کر کے جو جی چاہے کریں. گھر کو خراب نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں آپ کو پوری کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی اولین
ذمہ داریاں ہیں، ان کے بعد آپ جو جی چاہے کریں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کیس آف نیڈ اگر آپ کو ضرورت ہے تو تبھی آپ گھر سے باہر جائیں. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں، یہ بات قرآن مجید میں زیر بحث ہی نہیں، یہ بات کسی حدیث میں بھی زیر بحث نہیں ہے. عورتوں کی معاشی جدوجہد کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد پر معاش فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے، بس اس کا کچھ نہیں. جو احادیث ہیں ان میں ہمیں حلالہ کا واضح طور پر حکم ملتا ہے، لیکن جو تدبر قرآن کے مؤلف ہیں وہ حلالہ کی پرزور مخالفت کرتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے. بخاری کی 5317ویں حدیث ہے. نہیں، کون سی حدیث؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پر خدا کی لعنت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے والا ایک تیسے مستعار ہے. میں اس مجلس میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. کرائے کا سانڈ اس کا مطلب ہوتا ہے. اتنے سخت الفاظ میں اس کی تنبیہ کی ہے. کس جگہ کا ہے؟ یعنی یہ حدیث پھر ضعیف ہوئی؟ معلوم نہیں کون سی حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. صحیح بخاری کی حلالہ نام کی کسی چیز کو اسلام نے کبھی جائز قرار نہیں دیا. یہ تو ایک سازش پر مبنی نکاح ہوتا ہے. اس کو اسلام جیسا دین کیسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ یہ ایک بالکل ہی احمقانہ بات ہے. کسی درجے میں بھی اس بات کو جائز نہیں کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والی دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ لعنت ہے اس کے اوپر. کسی طرح اسلام اس کو گوارا نہیں کر سکتا. اس کا کوئی سوال ہی نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کے دور میں اسلام کی روشنی میں عورت کیا برابری کا کردار ادا کر سکتی ہے. ایک جو ہے ٹریڈیشنلسٹ ویو ہے عورت کا، اور ایک ہے ماڈرنسٹ ویو جس کو آپ ویسٹرنائزڈ ویو کہتے ہیں. ٹریڈیشنلسٹ ویو میں جو عورت سے ایکسپیکٹیشن رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے گی، وہ اپنے جب تک ماں باپ کے گھر میں ماں باپ کی خدمت گزاری کرے گی، جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی خدمت گزاری کرے گی، بچوں کی پرورش کرے گی، ان کی دیکھ بھال کرے گی. یہ جو ہے مطلب یہاں پر کہ خاندان یا فیملی یونٹ کے اندر عورت جو ایک زنجیر کی مانند ہے جو ایک فیملی یونٹ کو اکٹھا رکھ رہی ہے. دوسرا جو ویسٹرنائزڈ ویو ہے اس میں ایک عورت کو ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اینٹی ملتی ہے. وہ اپنی خواہشات رکھتی ہے، اپنے خیالات رکھتی ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں جو وہ پوری کرنا چاہتی ہے، اور آج کل کی سوسائٹی اسے ایک موقع دیتی ہے کہ وہ خواہشات پوری کر سکے، وہ وہی اپرچونیٹیز اویل کر سکے جو کہ ایک مرد کو مل رہی ہیں. تو اسلام کی روشنی میں کون سا ایسا ماڈریٹ، اسلام تو ایوالونگ مذہب ہے نا، وہ عورت کو کس طرح امپاور کرتا ہے کہ وہ ٹریڈیشنلسٹ ویو کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کیا کر سکتی ہے وہ آج کل کی سوسائٹی میں؟ بات یہ ہے کہ اسلام کو آپ قرآن مجید کی روشنی میں جب دیکھیں گے تو وہ سوائے اس کے کہ رشتوں کو قائم کرتا ہے، رشتوں کے تقدس کو قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قانون سازی کر دیتا ہے. باقی معاملات میں اس نے آپ کو آزاد چھوڑ دی ہے. آپ اگر ٹریڈیشنل ویو میں کوئی خرابی پاتی ہیں تو آپ اس کو درست کریں. لوگوں کے اخلاق میں، لوگوں کے کردار میں تبدیلیاں آ جائیں گی اس کے نتیجے میں. اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسلام تو صرف وہ باتیں کہتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جو رشتے قائم کر دیے گئے ہیں وہ انسانیت کی ضرورت ہے. باپ کو برابری کی سطح پر نہ لائیے، ماں کو برابری کی سطح پر نہ لائیے، شوہر کو برابری کی سطح پر نہ لائیے. یہ اگر برابری کی سطح پر کھڑے کر دیے گئے تو اس کے بعد خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور یہ اتنی بڑی نعمت انسان سے چھن جائے گی جس کے بعد نہ بوڑھوں کے لیے کچھ باقی رہے گا، نہ بچوں کے لیے کچھ باقی رہے گا. بس اس کے بعد آپ آزاد ہیں. آپ نے کہا کہ آبویسلی جتنے بھی عورت کو سیکیورٹیز دی گئی ہیں مرد کی طرف سے دی گئی ہیں، اس کو لیڈرشپ دی گئی ہے تاکہ وہ ہر قسم کا تحفظ دے عورت کو. تو کیا وجہ آج کل کے ایون آج کل اگر ہم تاریخ بھی دیکھیں تو جتنی بھی ویمن ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے وہ سب کا ذمہ دار مرد ہے، جبکہ عورت کو اتنا وہ کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ پبلک پراپرٹی نہ بنے تھرو پروسٹیوشن، مرد کو 4 شادی کرنے کا حق بھی ہے. تو آپ کیا یہ بات بھی کوئی صحیح تعبیر نہیں ہے. اسلام نے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی. حق دیا کا کیا مطلب ہے؟ ایک سے زیادہ شادی پر اگر پابندی لگا دی جاتی ہے نا تاکہ ایک جو آپ عورتوں کو ان کے حقوق کا تحفظ ان کو دیا جائے، وہ پبلک پراپرٹی نہ بنے، وہ پروسٹیوشن میں کسی طرح انوالو نہ ہو، ان کی رائٹس ایکسپلائٹ نہ ہو. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ کیا وجہ آج کل مرد ہی سارے اس ایکسپلائٹیشن کے ذمہ دار ہیں؟ آج کل میری بہن جو کچھ ہوتا ہے اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ اسلام سے پوچھ کر نہیں ہوتا. میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ ریاست کا ادارہ ہے، کتنا اعلیٰ ادارہ ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، روزمرہ کیا دیکھتے ہیں، کس طرح ہم نے اداروں کو تباہ کیا ہے، اپنے ملک میں کس طریقے سے تضحیک کا سامان کیا ہے. اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ جمہوری اقدار سے. اسلام تو آپ کو ایک میسج دے گا، اپنی دلیل پیش کرے گا، اپنا پیغام بتائے گا. عمل کرنے کے لیے انسان کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. ہم نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا. اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کا ایک عمومی غلبہ ہے. وہ جہالت ہماری سیاست میں بھی داخل ہو جاتی ہے، وہ ہماری معاشرت میں بھی داخل ہو جاتی ہے. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ پیغمبر ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ سب مرد ہی کیوں ہیں، عورت کیوں نہیں؟ جی بات یہ ہے کہ جو پیغمبری کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کے لیے عورتوں کو بڑی مشقتوں سے دوچار ہو جانا پڑتا.
یہ ذمہ داریاں معمولی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بے انصافی کے ساتھ معاملات نہیں کرتے. جتنی کسی کو ہمت اور طاقت دیتے ہیں اس کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالتے ہیں. پیغمبری کی ذمہ داری اس کو سمجھ لیں, یہ محض کوئی منصب نہیں ہے, ایک بڑی غیر معمولی ذمہ داری ہے. پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ وہ اپنی قوم پر اللہ کی حجت تمام کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جس نوعیت کی شخصیت چاہیے, جس طرح کی صلاحیتیں چاہیے, وہ مردوں میں زیادہ ہیں. غامدی صاحب, جب عورت کو اللہ تعالیٰ اگر پیغمبر بناتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ صلاحیتیں دے دیتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح یہ کہا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بچے کو جنم دیتی ہے. اگر مرد کو اللہ تعالیٰ عورت بنا دیتا تو یقیناً یہ صلاحیت اسے بھی پیدا کر دیتا. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے. نہیں, بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, عورت اپنی ذات میں ایک انفعالی وجود ہے. وہ اپنی شخصیت کے اندر بڑی نزاکت اور بڑا حسن رکھتی ہے. وہ چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی ہے. اس کے اندر اس طرح کا تحکم اور اگریشن عام طور پر نہیں ہوتا. وہ جب کوئی معاملہ کرتی ہے تو بہت سے معاملات میں مردوں کو کنٹرول کرنا اور ان کے اوپر ایک چیز کو حجت کی حد تک پورا کر دینا, اس میں اس کو بہت سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں. تو کسی کو ذمہ داری دیتے وقت تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی خلقی صلاحیتیں کیا ہیں. یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا شاعر ہو لیکن حکومت چلانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. سربراہ کا جہاں پر ذکر آتا ہے, ایک ادارے کا ہر ایک سربراہ ہوتا ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن اچھا سربراہ وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اگر خاندان کا سربراہ مرد ہے تو سب کو ساتھ کیوں نہیں لے کے چلتا, ڈومینیٹ کیوں کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے سربراہ کی اچھی تربیت نہیں ہوئی. جس طرح ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ قوم کو ساتھ لے کے نہیں چلتے, وہ مشورے سے کام نہیں لیتے, وہ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں آنے دیتے. نکاح جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے دو لوگوں کے درمیان جو ان کو ایک رشتے میں باندھتا ہے. ایگریمنٹ میں دونوں کی ڈیوٹیز اور جو رائٹس ہیں وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں اور دونوں ایک لیول پہ آ کے وہ ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں. تو اس ڈاکومنٹ میں یا اس ایگریمنٹ میں ہم یہ کیوں ایڈ نہیں کر سکتے کہ ایک عورت بھی طلاق دے سکتی ہے؟ کیونکہ عورت کو جب خلا کے لیے عدالتوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں, اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں, پھر بھی وہ سم ٹائمز وہ اس کو نہیں مطلب ایکوائر کر پاتی, تو عورت کیوں اس میں یہ چیز ایڈ کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ بھی طلاق دے سکتی ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ مرد کے طلاق دینے کا پروسیجر قرآن نے خود بیان کر دی ہے. عورتیں طلاق کا مطالبہ کریں تو ان کو طلاق کیسے حاصل ہو جانی چاہیے, اس کے لیے ہماری اسٹیٹ کو قانون بنانا چاہیے. میں نے تو اس کے لیے تجویز کیا تھا کہ اس کے لیے یہ قانون بنایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی خاتون طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تحریری طور پر تو 90 دن تک اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے. اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ شک ہو سکتی ہے. میں نے بھی عرض کی ہے, یعنی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں یہ بیان کر دیں کہ جس وقت عورت نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے, مطالبہ کرنا چاہیے اس کو, یعنی حفظ مراتب کا تقاضا بھی یہی ہے اور شوہر کی ذمہ داریوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو مطالبہ کرنا چاہیے. وہ تحریری طور پر مطالبہ کرے, مطالبہ کرنے کے بعد ایک مہلت مقرر کرنی چاہیے جس میں گھر کو بچانے کی کوئی صحیح ہو سکتی ہے تو ہو جائے, خاندان کے لوگ کو کردار ادا کر سکتے ہیں کر لیں. 90 دن تک اگر شوہر طلاق نہیں دیتا اس کے مطالبے کے نتیجے میں تو آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے. اس کو قانون بنایا جا سکتا ہے, اس پر اسلام کو اعتراض نہیں ہوگا. دے کیوں نہیں سکتی؟ دینے کے بعد تو کچھ ذمہ داری ہے نا جو اس کو اوپر عائد ہو جائیں گی. بات یہ ہے کہ شوہر طلاق دیتا ہے تو اس پہ نان و نفقے کی ذمہ داری آتی ہے, بچوں کی پرورش کے بارے میں اس کو اخراجات فراہم کرنے ہیں, یہ فیصلے اس نے کرنے ہیں. خاتون پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ جس وقت برابر کے حقوق دیں گے, پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس وقت آپ برابر کے حقوق دیں گے کسی بھی معاملے میں تو برابر کی ذمہ داری ڈالنی پڑے گی. یعنی پھر اس کے بعد نان و نفقے کا مطالبہ عورت کو نہیں کرنا چاہیے, بچوں کی ذمہ داری شوہر کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. پھر تو یہی قانون بنایا جا سکتا ہے, اسی ڈاکومنٹ میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نکاح کے ڈاکومنٹ کے اوپر یہ تحریر لکھ سکتے ہیں کہ یہ نکاح اس شرط کے ساتھ ہوا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے گی اور شوہر 90 دن میں طلاق نہیں دے گا, کوئی بھی مدت ہو سکتی ہے, اس کے بعد آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے گی. یہ ہو سکتا ہے, لیکن مہلت دینی پڑے گی اور مطالبہ اس کو کرنا چاہیے تاکہ اس کے دوران میں نان نفقے کے بعد کے اخراجات کے, بچوں کی پرورش کے مسائل کو حل کیا جا سکے. یہ شوہر کو بھی حق نہیں دیا گیا کہ وہ بیٹھا بیٹھا طلاق دے دے, اس کو بھی کہا گیا کہ وہ طلاق دے گا. اس کے بعد ایک مدت مقرر کی گئی, ایک پورا پروسیجر ہے جس کے اندر سے اس کو بھی گزرنا ہے تاکہ معاملات کو سنبھالا جا سکے. گھر کو آپ اس سطح پر کیوں لانا چاہتی ہیں کہ جس کے بعد یہ روز ٹوٹنا شروع ہو جائے؟ اس کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو شوہر کو طلاق دینے کا حق دیا گیا لیکن ایک پورے پروسیجر سے گزر کر. اسی طرح عورت کو مطالبہ طلاق کا حق دیا گیا, اس کے لیے بھی ایک پروسیجر وضع کرنا چاہیے. میں ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, حج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. اگر ایک مرد انڈیپینڈنٹ ہے وہ اکیلا حج پہ جا سکتا ہے, لیکن اگر ایک عورت ایون اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کے ساتھ ایک محرم کا ہونا ضروری ہے. تو اگر میں جانا چاہ رہی ہوں, کوئی اویلیبل نہیں ہے یا اگر ہے بھی لیکن میں اپنے آپ کو خود سپورٹ کرنا چاہ رہی ہوں, تو اس سلسلے میں آپ یہ پابندی شریعت نہیں لگائی,
یہ تو پابندی دیکھیے کہاں سے لگی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاقی نصیحت فرمائی اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے کہ کوئی عورت اگر 3-4 دن کے سفر پر جاتی ہے تو اپنے کسی محرم عزیز کو لے لے. اس زمانے کے سفر قافلوں میں ہوتے تھے, عورتوں کو تنہا جانا پڑتا تھا اور اس میں بڑے خطرے ہوتے تھے اس بات کے کہ اس کی عزت پر کوئی حرف نہ آ جائے. یہ ہدایت عام سفروں کے بارے میں کی گئی تھی. یہاں عام سفروں میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. سفر کی نوعیت تبدیل ہو گئی. آپ اطمینان کے ساتھ جہاز میں کسی خاتون کو بٹھا سکتے ہیں لیکن اس قانون کو حج سے متعلق کر دیا گیا ہے. مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ساری دنیا میں ایک ایئر ہوسٹس سفر کرتی رہتی ہے, حج پر جانے کے لیے اس کو محرم تلاش کرنا پڑتا ہے. تو یہ قانون جو ہے یہ اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے. یہ ایک بات کو بالکل اس کی جگہ سے ہٹا کے اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا گیا ہے. ایسا یعنی آج کل عورتیں اکیلی حج پر جا سکتی ہیں؟ بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں سفر اتنے محفوظ ہو گئے ہیں, قافلوں میں لوگ سفر کرتے ہیں, ایک گروپ بن جاتا ہے, اس کے اندر لوگ جاتے ہیں, اس طرح کا کوئی خطرہ فتنے کا باقی نہیں رہ گیا. اس میں اس طرح کی پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ قدیم زمانے کے سفر اور تھے, اس کے مسائل اور تھے, اس کے نتائج اور تھے. آپ خود سوچیں کہ ایک خاتون قدیم زمانے میں 6 دن تک شب و روز سفر کر کے مدینے سے مکے پہنچتی تھی. اس کے دوران میں اگر وہ کوئی محرم عزیز اس کے ساتھ نہیں ہے, واپس آتی ہے اور شوہر صاحب اس کے اوپر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں تو آپ اس کو بچانے کے لیے جائیں گے؟ ایک خاص موقع اور محل میں وہ بات کہی گئی تھی. آج کل کے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں. آپ ذرا ورکنگ وومن کے کردار کے اوپر اسلام کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے کہ ان کے کیا حقوق ہیں, کیا ذمہ داریاں وہ اس سوسائٹی میں اویل کر سکتی ہیں, کیا حقوق ان کے پاس ہیں ایز اے ورکنگ وومن فیملی یونٹ کریٹ کرنے کے بعد؟ اس کے لیے تو اسلام سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری عقل عام یہ کہتی ہے کہ ان کو عزت ملنی چاہیے, احترام ملنا چاہیے, کام کرنے کے مواقع ملنے چاہیے, اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے کام کرنے کو انکریجمنٹ اور حوصلہ افزائی ملنی چاہیے. یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہیں, لیکن اتنی بات ان کی خدمت میں ضرور عرض کرنی چاہیے کہ گھر ان کی اصل ذمہ داری ہے اور اس کو وہ کسی حال میں فراموش نہ کریں, کیونکہ قدرت نے ان کے اوپر بچے کی پیدائش کی ذمہ داری ڈالی ہے اور ماں کی حیثیت سے اس کی پرورش کی ذمہ داری ڈالی ہے. اس ذمہ داری کو اگر وہ فراموش کریں گی تو اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور وہ خاندان کے نظم کا افتراق ہے. اس کو قائم رکھیں, اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں. عورت کے لیے شادی کرنا لازمی, مرد کے لیے بھی شادی کرنا لازمی نہیں ہے. دونوں کی اپنی مرضی ہے. جب انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا, دیکھیے کسی شخص کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو جائے, لیکن جب پاکستان کی فوج میں آپ بھرتی ہو جاتے ہیں تو وہاں کا ایک ڈسپلن ہے جس کی آپ کو پابندی کرنی چاہیے. مرد اور عورت دونوں پر شادی کرنا لازم نہیں کیا گیا, لیکن جس وقت آپ شادی کریں گے تو کچھ ذمہ داریاں مرد کو قبول کرنی پڑیں گی, کچھ عورت کو قبول کرنی پڑیں گی. اس کے بغیر یہ ادارہ بن نہیں سکتا. ولی کی مرضی کے بغیر شادی جائز ہے؟ ولی کی مرضی کو قانون کا حصہ نہیں بنایا گیا, ترغیب کا حصہ بنایا گیا. یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ شادی کرنے لگے ہیں, مرد ہے یا عورت ہے, تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو انوالو کریں, آپ اپنے والدین کو ساتھ لیں تاکہ شادی کا ادارہ اسی طرح وجود میں آئے جس طرح کہ وہ ایک اچھے معاشرے میں وجود پذیر ہوتا ہے. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ ایک مرد و عورت شادی کر لیتے ہیں, اور شادی کیا ہے, ایجاب و قبول ہے نا. آپ گلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے دن سے میں اور یہ میاں بیوی ہیں, بس نکاح ہو گیا. یہ نکاح جو ہے یہ مرد اور عورت کے آزادانہ فیصلے سے ہوتا ہے. لیکن نکاح کیا چیز ہے؟ ایک عورت کا ایک شخص کو اپنا شوہر ماننا, نہ کہ اپنے لیے محض ایک دوست تلاش. یعنی ولی کو ترغیب دینے کا حق حاصل ہے, حکم دینے کا حق حاصل نہیں ہے. ظاہر بات ہے جی, آپ کے والدین ہیں, وہ آپ کو سمجھاتے ہیں, آپ کو نشب و فراز بتاتے ہیں, آپ کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں, اور بعض موقعوں کے اوپر ظاہر ہے کہ تنبیہ تادیب بھی کرتے ہیں. یہ تو ایک فطری چیز ہے, لیکن یہ کہ حق کس کو حاصل ہے, شادی کا آخری فیصلہ مرد اور عورت کو کرنا ہوتا ہے. آپ پوچھیں. کہ آپ نے جو 4 پوسٹولیٹس بتائے ہیں, ان میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں عورتوں کی زیادہ تعداد تھی, وہ اس وجہ سے مینلی کہ پردہ جو نہیں کرتی ہیں. تو سر پہلا تو بات یہ آتی ہے کہ مرد اپنی نظر میں حیا پیدا کریں, تو اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے, مردوں کے لیے کیا وعید ہے؟ آپ نے بیان کیا, یہ واقعہ کہیں بھی مذکور نہیں ہے, یعنی ہرگز کہیں مذکور. اس طرح کی بہت سی باتیں عام طور پر لوگ سنا دیتے ہیں, حدیثوں کی طرف نسبت کر کے سنا دیتے ہیں, قرآن کی طرف نسبت کر کے سنا دیتے ہیں. ان میں کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے. جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے, اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, وہ اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں, وہ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں. یہی باتیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں. آپ اس کو پردہ کہہ لیں, آپ اس کو ایٹیکیٹس کہہ لیں, مردوں اور عورتوں کے ملنے کے جو نام چاہے دے لیں, لیکن یہ آداب بتائے گئے ہیں جن کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے. جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو عورت کے پاس زیور ہے, زکوٰۃ اسی پہ عورت پہ ہی فرض ہے. اگر اس کا مرد زکوٰۃ نہیں دیتا اور عورت خود کماتی نہیں ہے, کما سکتی نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے, وہ کہاں پہ جائے؟ یہ عورت کے پاس زیور ہے تو زیور میں سے زیور کی زکوٰۃ دے دے.
اگر میاں سے درخواست کرتی ہے اور وہ مان لیتا ہے اس بات کو تو ضرور، لیکن یہ اخراجات پورے کرنا نہیں ہے، یہ نیکی کا ایک کام کرنا ہے. اخراجات پورے کرنا ایک اور چیز ہے اور نیکی کا کام کرنا ایک اور چیز ہے. تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کی جگہ نماز پڑھ لوں، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مجھ پر اس لیے تاکہ میں اپنے مال میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کروں، معاشرے کی خدمت کے لیے خرچ کروں. یہ کوئی دوسرا کر دے گا تو آپ کا فرض کیسے ادا ہو جائے گا؟ تو اگر عورت کے پاس زیور ہے تو زیور کا کچھ حصہ دے دے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر. شوہر مدد کر دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ذمہ داری نہیں، ذمہ داری اخراجات پورے کرنے کی ہے، نماز پڑھ کے دینے کی ذمہ داری نہیں ہے اس میں. سر میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ دوستی کا ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا میاں اور بیوی کے درمیان اس رشتے کے علاوہ دوستی کو آپ نیگلیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہو یا باپ اور اولاد کا رشتہ ہو، آپ ساری چیزیں پیدا کیجئے لیکن رشتے کی بنیاد کو کبھی نہ ڈھانے دیجئے. میاں اور بیوی کے رشتے میں اور باپ اور اولاد کے رشتے میں ایک درجے کے نظم و نسق کو، ڈسپلن کو مان کر دوسرے کو سربراہ سمجھ کر اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یہ اس کی بنیاد ہے. اس کے بعد آپ دوستی کیجئے، آپ محبت کیجئے، آپ جو جی چاہے کیجئے، لیکن اس بنیاد کو آپ چیلنج نہ کریں. سر باپ اور بیٹے کے رشتے کا لیول اور ہے اور میاں بیوی کے رشتے کا لیول اور ہے. میاں اور بیوی کے رشتے کا لیول آپ طے کیسے کریں گے؟ یعنی وہ طے کیا جائے گا دنیا کے مجموعی نظم کو سامنے رکھ کے. جس رشتے سے اولاد پیدا ہونی ہے، جس میں ماں اور باپ کے رشتے وجود میں آنے ہیں، جس میں بڑھاپا آنا ہے، جس میں زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، کل بچے کو تعلیم پانی ہے اس کے فیصلے کرنے ہیں، اس کی سربراہی کس کے پاس ہوگی؟ اس سربراہی کے بغیر گھر کا نظم و نسق 2 دن میں نہیں چل سکتا. دوستی، تعلق، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثانوی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے قانونی رشتہ قائم کیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اس کے حقوق کو سمجھیے. آئی ہیو اے کویسچن. آپ نے پہلے جب کہا کہ فائنینشیل اور جو پرورش ہے بچوں کی وہ آپ نے کہا فادر کو دی جاتی ہے اور اس طرح مدر کے ان میں ذرا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو ایون اف وومن ورکنگ وائف ہے اور دونوں ہسبینڈ وائف ساتھ ہی گھر آ رہے ہیں، مطلب ایک ہی ٹائم پہ آ رہے ہیں، دونوں اتنے ہی تھکے ہیں، تو کیا اس میں عورتوں کی پرورش میں وہ ذرا سی کوئی لیوے نہیں ہونی چاہیے کہ ان میں ذرا سی کوئی گھر کی جو رسپانسبلٹی، کوئی لینینٹ لاز نہیں اس میں؟ نہیں، دیکھیے گھر کی رسپانسبلٹی یا باہر کی رسپانسبلٹی اپنے حالات کے لحاظ سے آپ طے کرتے ہیں. اصل میں مرد پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ کے معاشی اخراجات پورے کرنے ہیں. یعنی شوہر کی حیثیت سے اس کو آپ کے معاشی اخراجات پورے کرنے ہیں، یہ ذمہ داری اس پر ہے. عورت کی کسی ذمہ داری کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے سرے سے. اس کو آپ کے معاشرے پر چھوڑ دیا گیا ہے، آپ کے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے. باہمی طور پر آپ کیا طے کرتے ہیں، مرد کیا ذمہ داری ادا کریں گے، عورتیں کیا کریں گے، مردوں کی ذمہ داری بتا دی گئی ہے کہ ان کو آپ کے معاشی اخراجات ہر حال میں پورے کرنے ہیں. ٹھیک، آپ پوچھیں. سر آدھی گواہی کے متعلق ذرا وضاحت کر دیں تھوڑی سی، جو ہے کہ جب ادھار کے معاملات طے کرنے بیٹھو مومنو تو 2 مرد گواہ کر لو، اگر میسر نہ ہو تو 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں لے لو. اس کا آدھی گواہی سے کوئی تعلق ہی نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ گواہی کا فیصلہ قاضی کو کرنا ہوتا ہے. یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر کوئی دستاویز لکھتے ہیں، آج یہ دستاویز لکھیں گے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد یہ زیر بحث آئے، 15 سال بعد زیر بحث آئے. تو پہلی بات قرآن نے کہی ہے کہ آپ مردوں کو گواہ بنائیں، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر مرد میسر نہیں ہے اور کسی عورت کو گواہ بنانا پڑتا ہے تو تنہا نہ بنائیں، اس کے ساتھ سہارے کے لیے کسی دوسری عورت کا اہتمام کر دیں. عدالت میں جائے گی، جر و نقد ہوگی، گھر در میں رہنے والی خاتون ہے، آپ کے مال کو نقصان ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. تو اس لیے نہیں بنائی جا رہی عورتیں گواہ کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ معاشی معاملات میں اس کو گھسیڑا جائے عدالت میں. وہ اس لیے کہہ رہا ہے، آگے چل کے آپ ذرا آیت کی ذرا تشریح کریں مزید، کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بھول جائے یا کچھ مفسرین لکھتے ہیں ایک غلطی کرے تو دوسرا اس کو یاد دہانی کرا دے. مال کی حفاظت کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کیونکہ اس کی عادت دے دیجیے. اگر میں بات کا جواب دے دوں، آپ کی بات واضح ہو گئی. ایک خاتون ہے، گھر در میں رہتی ہے، گھر در کے کام کرتی ہے، اس کو اچانک اٹھا کر آپ گواہی دینے کے لیے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں. اس موقع کے اوپر اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اس ماحول کے اندر ایسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے کہ بات درست طریقے سے بیان نہ کر دیے. اس کے لیے ایک سہارے کا بندوبست کر دیا گیا ہے اور یہ آپ کو ایک مشورہ دیا گیا ہے. اس کا کوئی قانون سے تعلق نہیں، اس کا کوئی عدالت سے تعلق نہیں، نہ اس کی بنیاد پر کوئی لا آف ایویڈنس بنانے کی ضرورت ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ باہر نکل رہے ہو سردی میں تو اپنا کوٹ اپنے کندھوں پر ڈال لو. آپ نہیں ڈالنا چاہتے، بڑی اچھی بات ہے، جائیے اور اس کے نتائج بھگت لیجیے. اس کے بعد قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ گواہی کو قائم رکھنے کے لیے اور آپ کے مال کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بتا دی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. نبی صاحب، آپ نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک جو تمام انسانی معاشرے ہیں وہ عورت کی عصمت پر اصرار کرتے آئے ہیں، مگر نبی صاحب فریزر، باخوفن اور دیگر جو ماہرین عمرانیات ہیں ان کی جو بابلی تہذیب پر تحقیق ہے وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس زمانے میں بابل کی خواتین کو شادی سے قبل ایک اجنبی سے بھلے ایک رات کا تعلق قائم کرنا پڑتا تھا اور ان کے ضمیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. تو آپ کیا کہیں گے؟
انسان کی فطرت توحید ہے، دنیا میں شرک بھی پیدا ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت خیر ہے، دنیا کے اندر لوگ شر بھی پیدا کر لیتے ہیں. انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کو کم تول کر نہ دے، لیکن ہر بازار میں کم تولا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کی فطرت یہی ہے کہ گھر کا ادارہ قائم ہو تو وفاداری کی بنیاد پر قائم ہو. وفاداری کی بنیاد پر قائم ہوگا تو آپ کو بدکاری پر پابندی لگانی پڑے گی اور بدکاری کی مذمت بھی کرنا پڑے گی. اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں اس سے انحراف ہو جاتا ہے تو اس سے انسانی فطرت مسخ نہیں ہو جاتی. آج بھی آپ انسانوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، انسان آج بھی وفاداری کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میاں اور بیوی کا وفادارانہ تعلق ہے جس پر گھر قائم ہوتا ہے. صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو ختم کریں گے.